السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں عالیہ بخاری کے سلسلہ وار ناول خوشبو کا سفر کی فرسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی اگلے برآمدے کی طرف آئی۔ سامنے لان، کمپاؤنڈ سب نیم تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بڑے سے گیٹ کے ساتھ لگے اشوکا کے درخت ایسے ساکت کھڑے تھے جیسے کئی دراز قامت شخص چپ کی بکل مارے کسی گہری سوچ میں گھرے ہوئے۔ فضا میں سبزے اور مٹی کی مہک گھلی ملی سی تھی۔ ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ گھٹا ابھی ابھی تلی کھڑی تھی۔ سیاہی مائل سرمئی بادلوں کا غبار تہ در تہ جمع تھا اور دور کہیں وقفے وقفے سے بجلی چمکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے بڑے زوروں کی بارش ہو کر رکی تھی۔ لائٹ بارش کی پہلی بوند کے ساتھ غائب ہوئی تھی اور سامنے والی سڑک پر سے اب کسی بھی ٹریفک کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ برآمدے کے گیلے فرش سے نیچے اترتی سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے ساتھ اوپر جاتی ہوئی کامنی پھولوں والی بیل کی ایک شاخ کو اس نے یوں ہی ہلکے سے ہلایا تھا تو پانی کے کتنے ہی قطرے اس کے بالوں اور چہرے کو بھگو گئے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اس نیم اندھیری رات میں سرما کی پہلی پہلی بارش کا فسوں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کے ساتھ آگے کو سرکے، اپنے ساتھ ہوتے ہوئے خود سے بھی جدا ہو کر پیچھے لاؤنج میں سے کوئی ٹمٹماتی سی روشنی لیے اس طرف کو چلا آیا۔ تو آہٹ پر اسے مڑ کر دیکھنا پڑا۔ ہوا کے سرد جھونکے نے اس چھوٹی سی موم بتی کو بجھانے میں سیکنڈ کا ہی وقفہ لیا۔ تاریکی میں صرف آنکھیں ہی کرنوں کی طرح جگمگاتی دکھائی دیں۔ کون ہے سیڑھیوں پر؟ اسے دادی کی آواز میں صاف کپکپاہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں دادی، اور کون؟ توبہ ہے، ڈرا کر رکھ دیا۔ میں سمجھی معلوم نہیں کون چپکے سے گھر میں گھس رہا ہے۔ آواز میں اب طمانینت تھی۔ یہاں کون آئے گا دادی، اور وہ بھی اس قدر شدید بارش کے بعد؟ میں تو شکر کر رہی ہوں کہ آج چھٹی کی وجہ سے ابا اور ہارون بھائی دونوں ہی گھر پر ہیں، ورنہ کھڑی ہوتی کہیں پانی میں گاڑی بند ہو کر۔ جو نکلے ہوئے ہیں گھروں سے، خدا ان سب کو خیریت سے گھر پہنچائے۔ بڑے خلوص سے انہوں نے دعا دی۔ رومانہ مسکرا دی۔ دادی بات بات پر دعا دیتی اور ذرا سی بات پر خفا بھی ہو جاتی تھی۔ اسے ان کی ساری ہی باتیں اچھی لگا کرتی تھیں۔ سردی میں وہاں کیوں کھڑی ہو، طبیعت خراب ہو جائے گی تو الگ مصیبت، چلو اندر آؤ، اندھیرے میں دل اور گھبرائے جا رہا ہے۔ وہ مستقل بڑبڑائے گئیں تو رومانہ نے برآمدے میں آنے میں دیر نہیں کی۔ ان کی شکایت تھی بھی بجا۔ کئی سال سے گھر کی ساری ذمہ داری ان اکیلی کے سر تھی۔ کام کے لیے ملازم موجود تھے مگر دیکھ بھال انہی کے ذمہ تھی۔ ابا اور ہارون مکمل طور پر بزنس کے ہو کر رہ گئے تھے اور روما آدھا دن کالج میں گزار لیتی۔ دادی کو تنہائی سے وحشت ہوتی تھی مگر وہ سب کی مجبوریاں سمجھتی تھیں، سو بس یوں ہی تھوڑا بہت کہہ کر دل ہلکا کر لیتی۔ پچھلی برسات میں گھر کا جنریٹر جو خراب ہوا تھا تو اب تک ویسا ہی پڑا تھا۔ کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو ٹھیک کرا دیتا۔ ابا تو جیسے اماں کے جانے کے بعد گھر کی ہر ذمہ داری سے بریالزمہ ہو کر کاروباری مصروفیت کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ رہے تھے اور ہارون اپنے موڈ کے تابع۔ کچھ تو جلاؤ، ابھی ماچس میرے ہاتھ میں تھی، پتہ نہیں کہاں رکھتی۔ دادی کی بوکھلاہٹ بڑھ رہی تھی۔ انہیں سجھائی بھی کم دیتا تھا اور اس وقت رومانہ تو انہیں بالکل ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی، جو بڑی ڈپریسنگ سی بات تھی۔ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، کس نے کہا ہے کہ اندھیرے میں ضرور ہی اٹھیں، خدا نہ کرے کہیں گر ور نہ جائیں۔ بیرونی برآمدے کی ایک کھڑکی پر اس نے شام کو ماچس رکھی تھی۔ ادھر ادھر ہاتھ مار کر اس نے وہی برآمد کر لی۔ تبھی ایک دم لائٹ آ گئی۔ چلیں، آپ کی ٹینشن تو دور ہوئی دادی۔ رومانہ نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ سے موم بتی لی مگر وہ مسکرا بھی نہ سکیں۔ ایک گہری نگاہ رومانہ کے چہرے پر ڈال کر ایک ٹھنڈی سانس انہوں نے خاموشی سے اپنے اندر اتاری تھی۔ ان کی ٹینشن کہاں دور ہونے والی تھی؟ وہ تو ہنوز دل پر کسی بھاری بوجھ کی طرح دھری تھی۔ بارش کا بھی اپنا ہی مزہ ہے دادی، بس یہ لائٹ نہ جایا کرے اور آپ پانی میں بھیگنے سے نہ روکا کریں۔ برآمدے سے کوریڈور اور پھر لاؤنج کی لائٹیں جلاتے ہوئے وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ آج تو پکوڑے بھی نہیں بنے، اتنا دل چاہ رہا تھا کہ حد نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں،
بھائی لے تو آیا تھا بازار سے، اتنا کچھ پھر ضروری ہے کیا چولہے کے سامنے کھڑے ہونا؟ دادی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ چکی تھیں اور اس کی شکایت کو فوراً ہی رد بھی کر چکی تھیں۔ سارے زمانے کی لڑکیاں پتہ نہیں کیا کیا پکا لیتی ہیں، میں اب تک صرف چائے اور آملیٹ تک ہی پہنچی ہوں۔ کسی کے سامنے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ مجھے ابھی تک کھانا بنانا نہیں آتا، اس میں ساری غلطی آپ ہی کی ہے۔ ان کی بے نیازی پر وہ تھوڑی سی خفا ہو گئی، مگر وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ کھانا پکانا ایسا کون سا کمال ہے، ہر کوئی پکا لیتا ہے۔ گوشت، سبزی، مسالے اور گھی، ساری چیزوں کو ملا جلا لو، پک گیا کھانا، اور کیا۔ میری دوستیں آپس میں ریسیپیز کی باتیں کرتی ہیں، چائنیز، پیزا، کیک، سبھی کچھ بنا لیتی ہیں، ایک میں ہی بے وقوفوں کی طرح ان کی شکلیں دیکھتی رہتی ہوں۔ سب کو ہی پتہ چل چکا ہے کہ مجھے کچھ بھی پکانا نہیں آتا ہے۔ اس کا احساس محرومی اور بھی بڑھنے لگا تو دادی کو جلال سا آ گیا۔ کون کہتا ہے کہ نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے، اور تمہیں سہیلیوں میں ایسا کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم نے کون سا ان کے گھر جا کر دیکھنا ہے کہ وہ یہ سب کچھ پکا بھی لیتی ہیں؟ مجھے تو صاف لگتا ہے کہ یوں ہی شو بازی کی عادت ہے لڑکیوں کی۔ انہوں نے اپنے طور پر اس کے غم کا مداوع کرنا چاہا، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ دادی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں مایوسی بھی تھی اور الجھن بھی۔ انہیں احساس تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتی تھی، محض ان کی وجہ سے، مگر وہ کون سا اس کا برا چاہتی تھی؟ بلکہ ان سے زیادہ اس سے محبت اور احساس کرنے والا کون تھا بھلا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دل برا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ اور بھی تو کئی خوبیاں ہیں تمہیں، کھانا پکانا بھی آ جائے گا۔ رحمت پکا ہی رہی ہے کتنے سال سے، اس بیچاری کو ہٹا دیں گے تو وہ بھی تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ دادی بھی چن کر پوائنٹ نکالا کرتی تھیں، اور رومانہ کے حد سے بڑے نرم دل سے واقف تھیں، سو اسی سے فائدہ اٹھا لیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ہی بات پر شرمندہ ہونے لگی۔ میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ رحمت خالہ کو ہٹانے کا تو سوچے گا بھی نہیں، بیچاری اپنی بیوہ بیٹی کی بھی کفالت کر رہی ہیں کتنے عرصے سے، میں تو بس یوں ہی۔ ہلکے سے سر جھٹک کر اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ دادی کو پتا تھا کہ وہ کبھی کسی بات پر ضد نہیں پکڑتی تھی، عادتاً ان سے بحث کر لیتی اور پھر آرام سے جو وہ کہتی وہی کر لیتی۔ اس وقت وہ ٹی وی کھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کوئی کامیڈی پروگرام آ رہا تھا، مگر ان کی توجہ کہیں اور تھی۔ خاموش نگاہوں سے رومانہ کو دیکھتے ہوئے دل کہاں کہاں کے وسوسے ڈھونڈ کر جمع کیے جا رہا تھا۔ کیا بنے گا اس کا آخر؟ اس کی سانولی رنگت انہیں ہمیشہ سے ہی تشویش میں مبتلا رکھتی تھی۔ اس کے گھنے، خوبصورت، چمک دیتے بال اور بے حد روشن سی آنکھیں جیسے پس منظر میں ہی رہ جاتی تھیں۔ دیکھنے والے پہلی ملاقات میں تو بے ساختہ ہی چونک اٹھتے تھے۔ یہ کس پر چلی گئی؟ آپ کے ہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں۔ اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنی ہی بار انہوں نے اور اس کی مرحومہ ماں نے اس سوال کا جواب مسکرا کر ٹالا تھا۔ ماں کو تو خیر وہ ہمیشہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہی لگی تھی، اور کسی کسی وقت تو وہ برا بھی منا لیتی تھی اس بات پر، مگر دادی زمانہ شناس تھیں۔ اس کی پیدائش کے وقت ان کا تو دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ان کے چغتائی آرٹ کے نقوش اور گلابی رنگت رکھنے والے خاندان میں جیسے وہ کسی نظر کے ٹیکے کی مانند لگی تھی، اور یہ تضاد ہی دیکھنے والوں کو چونکانے کا سبب بن رہا تھا، ورنہ شاید کسی ملی جلی رنگت والے خاندان میں وہ اس طرح الگ تھلگ محسوس نہیں ہوتی۔ دادی کسی زمانے میں بے حد حسین تھیں، اب بھی ان کی رنگت اتنی اجلی تھی کہ جو بھی رنگ پہنتیں اس رنگ کی خوبصورتی اور بڑھتی محسوس ہوتی تھی۔ دادا بھی ایسے ہی تھے، سرخ و سفید، دراز قد، روب داب والے۔ ان کے دو ہی بچے تھے، صفدر علی اور حسنہ، دونوں ہی ماں باپ کی کاپی۔ دادی کو اپنے خاندان پر بجا طور پر ناز تھا۔ ان دونوں کی شادی کرتے وقت بھی انہوں نے اپنے طور پر بڑی چھان پٹک کی تھی۔ رومانہ کی والدہ غیر خاندان کی تھیں، حسن صورت اور حسن اخلاق کا بہترین نمونہ۔ دادی کا دل پہلی ملاقات میں ہی ان پر آ چکا تھا، حالانکہ وہاں ان جیسی صورتحال نہیں تھی۔ گھر میں رنگت کا ملا جلا سا رجحان تھا، بہن بھائیوں میں سانولی اور گوری رنگت دونوں ہی پائی جاتی تھی، اور خاندان کے بزرگوں کا بھی یہی حال تھا۔ دادی کا دل تھوڑا سا ڈرا بھی، مگر پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ انہیں باقی سب سے کیا، جو لڑکی ان کی بہو بننے جا رہی ہے وہ تو انہی میں ملتی جلتی ہے، اور انہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا بھی نہیں پڑا۔ بس ذرا سی گڑبڑ رومانہ کی پیدائش پر ہوئی۔ دادی نے اس کی سانولی رنگت کو اس کی مرحومہ نانی کے کھاتے میں ڈالا
اور خود فکر مند سی اس کی محبت میں گم ہوتی رہیں۔ اوبٹن، بالائی، ہلدی، ان کے پاس نسوں کی کمی نہیں تھی، مگر رومانہ میں استقامت کی کمی تھی۔ کوئی بھی چیز 2 دن سے زیادہ استعمال کرنا اس کے لیے محال تھا۔ تنگ آ کر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر خود ان کے دل کو قرار کہاں تھا۔ اپنی تسلی کے لیے ہی وہ اسے چولہے کے کاموں سے بچاتی چلی آ رہی تھیں۔ آگ کے نزدیک کھڑے رہ کر رنگت اور بھی زیادہ نہ جھلس جائے کہیں، یہ وہم پختہ ہو چکا تھا دل میں۔ باقی کس چیز کی کمی ہے میری بچی میں؟ خوش مزاج، نرم دل اور حساس فطرت۔ ماں کی بے وقت موت کو بھی کتنے صبر سے جھیل گئی ہے۔ رومانہ پر نظریں جمائے وہ 1000 بار کی سوچی باتوں کو ہی دل میں دہرائی گئیں۔ دل بھر سا آنے لگا۔ تبھی رومانہ نے ٹی وی پر سے نگاہ ہٹا کر بے ارادہ ہی ان کی طرف دیکھا اور انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر ہلکے سے مسکرا دی۔ سادہ، شفاف اور اجلی سی مسکراہٹ۔ اسے اپنی سانولی رنگت کا ذرا سا بھی کمپلیکس تھا اور نہ ہی اس بات کا غم کہ حسن کے رائج الوقت معیار سے وہ کتنے نیچے ہے۔ دادی کو یقین تھا کہ وہ غور سے آئینہ تک بھی نہیں دیکھتی، ورنہ کچھ تو اس کے دل کو بھی ہوتا ہی۔ دادی کو ایک مسکراہٹ سے نواز کر وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے بھی زبردستی اپنا دل ٹی وی میں آتے اشتہارات کی طرف لگانا چاہا۔ ایک سے ایک حسین لڑکی۔ پہلے وہ سمجھتی تھیں کہ ملک میں حسن کی بختات ہی ہو گئی ہے، مگر جب سے جادو اثر کریموں کے اشتہارات پر غور کیا تھا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اس کا کرشمہ ہے۔ چڑیل سی دکھتی لڑکی یکایک پریوں کی سی صورت اختیار کر لیتی، اور ستم یہ کہ ہر ایک کا مقصد حیات بس ایک ہے، اچھے سے دلہا کی تلاش۔ اس وقت بھی ایسا ہی ایک اشتہار آ رہا تھا۔ رومانہ کو بجائے کچھ سبق سیکھنے کے اور بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ اس وقت بھی اسے رہا نہ گیا۔ کتنی غلط سوچ ہے نا دادی، گویا لڑکیوں کو اچھا لگنے کی تمنا بس صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی انہیں پسند کرے، گویا اتنی گئی گزری ہیں کہ صرف شادی کے لیے ہی مری جا رہی ہیں۔ مجھے تو یہ سب بڑا توہین آمیز لگتا ہے۔ دادی کی پیشانی پر ہلکا سا بل آنے لگا۔ توہین کی کیا بات ہے؟ لڑکیوں کی شادی تو ہونا ہی ہوتی ہے، اچھی لگیں گی تو شادی بھی اچھی جگہ ہو جائے گی، آپ نہیں سمجھیں گی۔ اصل میں تو لڑکوں کا دماغ اسی لیے ہی تو زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ وہ چاہے خود جیسے بھی ہوں، بیوی تو بالکل حور پر ہی ہونی چاہیے۔ یہ اشتہارات تو اس بات کو اور بھی بڑھاوا دے رہے ہیں کہ جو بھی ہے بس ظاہر ہے، ساری ویلیو بس شکل ہی کی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی درائی۔ دادی اس کی دل شکنی ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر شاید وہ کچھ اثر لے اسی امید پر دانستہ رکھائی برت رہی تھیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر ماں کا یہی دل چاہتا ہے۔ میں نے بھی صفدر کی شادی کرتے وقت تمہاری ماں کی خوبصورتی کو ہی مد نظر رکھا تھا، باقی جوہر تو اس کی شادی کے بعد ہی میری نظر میں آئے کہ وہ کتنی باصفات تھی۔ ایک سایہ سا رومانہ کے چہرے پر آ کر ٹھہرا۔ امی تو بہت ہی اچھی تھی دادی، ان کا دل تو سونے جیسا تھا، انہیں تو اپنی خوبصورتی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ مجھے بھی بچپن سے ایک ہی نصیحت کرتی تھی کہ انسان کے اندر کی خوبصورتی زیادہ معنی رکھتی ہے، اسے کبھی مان نہ پڑنے دینا۔ شکل کتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر انسان کی فطرت اچھی نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ دادی نے بے ساختہ ہی ایک سانس کھینچی۔ رومانہ کی بے نیازی بے وجہ نہیں تھی۔ ماں نے نیک دلی کا جو درس اسے گھول کر پلایا تھا وہ اندر تک ایسا اترا تھا کہ اب ذات کا حصہ بن چکا تھا۔ رحمت سے کہو کھانا لگائے، ادھر اپنے کوارٹر کی طرف نہ چلی گئی ہو۔ گھبراہٹ بڑھنے لگی تو انہوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ اللہ مالک ہے سب کا۔ حقیقتاً یہ جملہ بڑا سہارا ہے۔ وہ بھی دن رات میں کتنی ہی بار ایسا ہی کچھ ورد جاری رکھتی تھی۔ رومانہ کچن میں چلی آئی تھی۔ کچن کا ایک دروازہ پچھلے کمپاؤنڈ کی طرف کھلتا تھا، جس طرف سرونٹ کوارٹر بنے تھے۔ رحمت بوا کا خاندان وہیں آباد تھا۔ رومانہ نے دروازہ کھول کر اس طرف جھانکا تو وہ اسے آتی دکھائی دے گئیں۔ اس سرد موسم میں جگہ جگہ کھڑے پانی سے بچتی بچاتی، گرم چادر میں خود کو لپیٹے وہ اس طرف آ رہی تھیں۔ بیچاری رحمت بوا اس سردی میں بھی آرام کے بجائے ہماری خدمت میں جٹی ہوئی ہیں۔ اس کا حساس دل دکھنے لگا۔ مگر یہاں سے جا کر تو وہ اور بھی پریشان ہو جائیں گی۔ صحیح کرتی ہیں دادی جو انہوں نے گھر رحمت بوا کے سپرد ہی کر رکھا ہے۔ پکانا تو میں سمیہ کے گھر جا کر بھی سیکھ سکتی ہوں، اور کھانا پکانا ایسی کون سی بڑی بات ہے، سب ہی کو آ جاتا ہے۔ اس نے خود کو بر وقت تسلی دی۔ چولہے جلا کر اس نے کھانا گرم ہونے کو رکھا اور پھر ریک میں سے پلیٹیں نکالنے لگی۔
جتنا ممکن ہو وہ رحمت بوا کی مدد کرتی ہی تھی، بلکہ ایک انہی کی کیا، اس کا دل تو ہر ایک کے لیے ہی گداس ہوا رہتا تھا۔ محبت اور صرف محبت، ہمیشہ یاد رکھنا، جتنی محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آ سکتی ہو آؤ، بدلے کی توقع مت کرنا بیٹا، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھنا، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، بس تم اس کے بندوں کے لیے ہمیشہ اپنے دل کو کشادہ رکھنا۔ امی کی شہد ٹپکاتی آواز دن میں کتنی ہی بار گھیرتی، اور امی خود، اس نے کچن کی کھڑکی سے باہر بادلوں بھرے آسمان کو دیکھا، وہ تو نہ جانے کس ستارے میں جا چھپی تھیں، کہیں کہیں سے بادل پھٹ رہے تھے تو چند ستارے مدھم سی روشنی پھیلاتے محسوس ہو رہے تھے۔ اگلی صبح روشن اور اجلی تھی، آسمان بادلوں سے بالکل صاف، اور سورج کی نرم کرنیں سرد ہوا کی شدت کو قابل برداشت بنا رہی تھیں۔ آج رومانہ کا سوزوکی والا بھی موسم کا بہانہ لے کر غالباً چھٹی کر گیا تھا۔ دادی کے خیال میں تو کالج جانا کبھی بھی ایسا ضروری نہیں ہوتا تھا، اور خراب موسم کے بعد تو بالکل بھی نہیں، نہ ٹیچر آئیں گی اور نہ لڑکیاں، جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، کس کو ایسی مصیبت آ رہی ہے جو وہ ضرور آئے۔ صبح ہی ان کی پیشن گوئی جاری ہو چکی تھی، ابا نے سنا تو وہ بھی ہنسے۔ اگر آپ کا بس چلے اماں تو سال میں 300 دن بس چھٹی رہے اور 65 دن کام، زیادہ سردی ہو تو چھٹی، زیادہ گرمی ہو تو چھٹی، تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہو جائے تو چھٹی لازمی ہی ٹھہری، اور کبھی یوں ہی دل گھبرا رہا ہو تو اس کا بھی علاج یہی چھٹی۔ دادی نے ذرا ہفکے سے ان کی طرف دیکھا۔ اور تم دونوں باپ بیٹا، تمہارے بس میں ہو تو رات کو بھی آفس کو لے بیٹھے رہو، تاکہ گھر آ کر سونے کا تعلق بھی باقی نہ رہے، سارا پاکستان تم دونوں کے کندھے پر ہی تو چل رہا ہے جیسے۔ ابا ایک بار پھر ہنس پڑے مگر بولے کچھ نہیں۔ دادی کی افگی کے پیچھے جو بے پایا محبت تھی وہ بڑی انمول تھی۔ ہمارے آفس جانے میں تو ابھی تھوڑی دیر ہے، بھائی سے کہو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، اور پھر واپسی میں بھی آفس سے ڈرائیور بھجوا دوں گا۔ ابا نے کشمکش میں کھڑی رومانہ کی الجھن دور کی تو ایک دم ہوش ہو گئی۔ بوا، اس نے رحمت بوا کی طرف مڑ کر دیکھا، آپ پلیز جا کر سمیہ سے کہہ آئیں کہ وہ تیار ہو جائے جلدی سے، ہارون بھائی ہمیں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، وہ فوراً ہی پلٹ گئی۔ سمیہ کے بغیر 2 قدم بھی نہیں چل سکتی ہو۔ دادی نے ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف سرکائی۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی تو ہے جس کو ساتھ بھی لینا ہے۔ بیگ اور کتابیں سنبھالتے ہوئے وہ جلدی جلدی کا شور مچائے ہوئے تھی۔ ہارون فوراً ہی آدھی چائے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے تو پی لینے دو بھائی کو، ایسی کون سی آفت آ رہی ہے؟ ہارون میں دادی کی جان تھی، اس کی کسی بات میں حلل انہیں بے حد کھلتا۔ چائے آ کر پیوں گا، روما بیچاری کو تو ویسے ہی دیر ہو چکی ہے، ابھی راستہ بھی باقی ہے، ہارون نے جلدی سے کہتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ دادی نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو رہی، کسی کو جاتے ہوئے ٹوکتے انہیں وہم ہوتا تھا۔ ایک نظر لاؤنج سے نکلتے ہوئے ہارون پر ڈال کر انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ہوا میں حصار کھینچا۔ اپنے بے حد ہوبرو پوتے کو وہ نگاہ بھر کر دیکھنے میں بھی پرہیز ہی کرتی تھی، خود اپنی نظر لگنے کا خدشہ ستاتا تھا۔ وہ تھا بھی ایسا ہی، دراز قد، سرخ و سفید، کچھ دادا میں ملتا تھا مگر طبیعت میں ان سے بالکل ہی الٹ۔ دادا کے روب اور غصے کو ان کے وفات کے اتنے سال بعد بھی خاندان بھر میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ہارون خوش مزاج اور نرم دل تھا۔ دونوں بھائی بہن نے یہ صفات اپنی ماں سے پوری طرح لی تھیں۔ ابا کے خاندان کی حکم چلانے والی عادتیں ان دونوں میں ہی نہیں تھیں۔ خود ابا اکثر بہت خوش ہو کر کہتے تھے، شکر ہے میرے بچے مجھ پر نہیں گئے۔ ہارون سے بے حد محبت کے باوجود دادی کو اکثر ہی تعصب سا گھیرتا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ بجائے رومانہ کے ہارون ہی ننیال کی سانولی رنگت لے لیتا، لڑکا تھا، ایسا کوئی خاص فرق بھی نہ پڑتا۔ ابا سامنے پھیلے اخبار کی طرف متوجہ تھے، ایسے میں وہ کچھ بھی ڈھنگ سے نہ سنتے، بس یوں ہی ہوں ہاں کیے جاتے۔ اور دادی کے پاس جو ایک واحد مسئلہ رومانہ کی شادی کا تھا، اسے تو بالکل بھی خاطر میں نہ لاتے۔ ہماری فکر کرنے سے کیا ہوگا، وہ بیٹھا ہے نا اوپر، سب کی فکر کرنے والا، وہ یقین کی دولت سے مالا مال تھے اور رب کی رضا میں راضی رہنے والے، ورنہ اپنی چہیتی بیوی کے بعد اتنی استقامت سے نہ جیتے۔ دادی نے جل کر ان سے اب کچھ بھی کہنا چھوڑ رکھا تھا کچھ عرصے سے۔ سمیہ کا گھر پیچھے ہی تھا مگر گاڑی گلی میں سے گھما کر لانی پڑتی تھی، اس چھوٹے سے کٹ میں جہاں ان کا دوسرا گیٹ کھلتا تھا۔ رات برستی بارش کا پانی جمع تھا،
معلوم نہیں وہ جائے گی بھی یا نہیں۔ ہارون نے رومانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہارن دیں، وہ ضرور جائے گی۔ رومانہ کے لہجے میں یقین تھا اور نگاہیں سامنے چھوٹے سے گیٹ پر مرکوز۔ سمیہ کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ دل میں ایک اور تمنا بھی زور پکڑتی تھی، کاش ہارون بھائی مان جائیں تو۔ گوتھک طرزی تعمیر والی یہ عمارت شہر کے وسط میں تھی۔ اونچی اونچی چھتوں، دریچوں اور محسوس بالکونیوں والی یہ ساری عمارتیں انگریزوں کے دور حکومت کی یادگار ہیں۔ کس زمانے میں تو وسط شہر میں ان کی بغداد دکھائی دیتی تھی، مگر وقت کے بہاؤ میں ان کی اکثریت بڑے غیر محسوس انداز میں اپنا نام و نشان تک گم کر چکی ہے۔ مالکان کی بے توجہی اور بلڈرز کی کرم نوازی ٹوٹ کر آہستہ آہستہ گرتی ان عمارتوں سے دانستہ چشم پوشی کی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے جب یہاں کوئی شاپنگ مال یا اپارٹمنٹس تعمیر کرنے میں کوئی ذرا بھی ہچکچاہٹ باقی نہیں رہتی۔ بکنگ آفس کھل جاتا ہے اور بڑے بڑے ہورڈنگز میں پرکشش تخیلاتی تصاویر اور زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے دعوے دیکھتے ہوئے سڑک پر سے زنازن گزرتی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بھی سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ چلو شکر ہے یہ جگہ بھی کام میں آئی۔ اتنی ہستہ حال عمارت تھی، اسے تو بہت پہلے گرا دینا چاہیے تھا۔ اجی عمارت کیا بس کھنڈر تھی، اور آس پاس والوں کے لیے جان کا خطرہ الگ۔ کسی دن جو اچانک گر پڑتی تو نہ جانے کتنوں کی جان پر بناتی۔ میں تو ہر برسات میں اسی کے گرنے کی توقع کرتا تھا، مگر جاتے جاتے بھی کئی سال لے گئی۔ کتنی پرانی ہوگی آپ کے خیال میں؟ 100 سال سے تو اوپر ہو گئی ہوگی۔ چند ایک ہی ایسے ہوتے جو ایک اور تاریخی ورثے کو بے دردی سے ختم ہوتا دیکھ کر دل برداشتہ ہوتے۔ یہ وہ تھے جنہیں پرہنگم ٹریفک کے بیچ میں بھی حیرت انگیز طور پر پرسکون دکھائی دینے والی ان عمارتوں کا حسن مبہوت کرتا تھا۔ سیف الاسلام انہی میں سے ایک تھا۔ کتنی عجیب بات ہے زبیر، ہم سے تو کچھ بھی نہ سنبھالا گیا، نہ اپنا ورثہ، نہ روایت، نہ کلچر۔ آخر اگلی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ بس ایک ملاوٹ زدہ سا معاشرہ جس کی جڑوں میں خود غرضی سرایت کر چکی ہے۔ اس نے مڑ کر اپنے اسسٹنٹ سے کہا، کیا کہہ سکتے ہیں سر، بس بد نصیبی ہے ہماری۔ لندن کو دیکھیے، پرانی عمارتیں جوں کی توں قائم ہیں۔ اندر سے چاہے تبدیلی ہوئی ہو، مگر باہر سے وہ ویسے ہی ہیں جیسی کہ بنائی گئی تھیں۔ گورنمنٹ کی اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی پرانی عمارت کو گرانے کی یا ان کو تبدیل کرنے کی۔ زبیر اس کے ساتھ ہی اوپری منزل کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ سامنے سڑک پر وہی دوڑتا بھاگتا ٹریفک تھا جس پر شہر کی رونق کا انحصار ہے، اور نیچے 24 صحن میں پتھر کے بنے فوارے سے پانی بڑے سکون آمیز تسلسل کے ساتھ گر رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں جیسے اسی ایک مقام پر رکی رہیں۔ کتنے سلیقے اور اہتمام کے ساتھ بنائے ہوئے گھر ہیں، ایک کے کونے سے خوبصورتی کا بڑا گہرا تاثر ٹپکتا ہے۔ اب تو لگتا ہے خوبصورتی کے معنی ہی بدل گئے ہیں، سارا زور بس شاندار دکھائی دینے پر ہی دیا جاتا ہے۔ اندر باہر ہر طرف سے جب تک عمارت ٹپکتی ہوئی محسوس نہ ہو تو لوگوں کو تسلی ہی نہیں ہوتی۔ وہ یوں ہی اس شفاف پانی پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ ہم ہر وقت دوسروں کو متاثر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے چاروں طرف ایسی چکا چوند پھیلائے رکھتے ہیں کہ دوسرے کو کچھ نظر ہی نہ آ سکے۔ لوگوں کو اپنے قریب لانے کی بجائے انہیں خود سے خوفزدہ کیے رکھنے میں ہی مزہ آنے لگا ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکلی جا رہی تھی۔ زبیر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اسے سیف الاسلام کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، اور اب تک وہ اس کی حساسیت، نرم دلی اور زندگی کے بارے میں اس کے واضح نقطہ نظر سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں سے بہت اچھے شاٹ لیے جا سکتے ہیں، نیچے صحن کا منظر بھی اور باہر کا بھی۔ ایک بڑا چبھتا ہوا تضاد دکھائی دے گا لوگوں کو۔ وہ واپس کام کی لائن پر آنے لگا۔ سیف الاسلام اور وہ آج اس خوبصورت عمارت میں اپنی نئی ڈاکومنٹری فلم بنانے کے لیے ابتدائی انتظامات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اپنے ذاتی پروڈکشن ہاؤس کے تحت بننے والی ڈاکومنٹریز اور ڈراموں کی وجہ سے سیف الاسلام سرکل میں ایک نمایاں مقام بنا چکا تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے اب ہمیں اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج شام تک یہاں پر سارے کام مکمل کر لو، صبح سورج نکلنے سے ذرا ہمیں پہلا شاٹ لے لینا ہے۔ ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی نوٹ بک میں تیزی سے کچھ لکھ کر اس نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔
زیادہ سے زیادہ 2 دن بس، کیونکہ بہت سارا وقت سفر میں ضائع ہونا ہے، اور جن جن لوگوں کے ساتھ ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہے وہ سب تو اب فائنل ہے نا۔ لمبے سے برآمدے سے گزرتے ہوئے وہ اب پوری طرح پروفیشنل موڈ میں آ چکا تھا۔ زبیر کل رات ہی بیرون شہر سے واپس آیا تھا، انہیں کچھ شوٹنگ دوسرے شہروں میں کرنی تھی، وہاں کے انتظامات دیکھنے کے لیے اسے خود جانا پڑا تھا۔ دی لاسٹ کے نام سے بننے والی اس ڈاکومنٹری کو سیف الاسلام اپنے پچھلے تمام کاموں سے بڑھ کر یادگار بنانے کا متمنی تھا۔ ہر نیا کام کرتے وقت اس پر یہی دھن سوار ہوتی تھی کہ پہلے سے مختلف، پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت تخلیقی عمل۔ بنیادی طور پر وہ ایک پینٹر تھا جو بس اتفاقاً ہی اس طرف آ نکلا تھا۔ NCA سے فائن آرٹ میں ماسٹرز کرنے کے بعد بھی جیسے کسی کمی کا احساس باقی رہا تو وہ بس یوں ہی تجرباتی طور پر بیرون ملک فلم میکنگ کی تربیت حاصل کرنے چلا گیا۔ اس وقت تک بھی ایک بار اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مستقبل میں یہ کام وہ پروفیشنل لیول پر کرنا شروع کرے گا، بس ایک بے چینی تھی یا جستجو۔ البتہ قریبی اور بے تکلف دوست کہا کرتے تھے کہ یہ سب محض پیسے کی فراوانی اور بے فکری ہے، ورنہ NCA سے پاس آؤٹ ہوتے ہی وہ کسی نہ کسی آرٹ کالج یا گیلری سے منسلک ہونے کی فکر کرتا اور باقی وقت میں کسی نہ کسی ایگزیبیشن کے لیے پرائیویٹ کام کر رہا ہوتا، جیسے کہ وہ سب کر رہے تھے جو تعلیمی دور میں اس کے ساتھ رہے تھے۔ سیف الاسلام ہمیشہ ہی کھلے دل سے ہنستے ہوئے ان کے سارے اعتراضات کو قبول کرتا، کسی حد تک بات تھی بھی ٹھیک ہی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اس کے مرحوم والد نے اس کے لیے اتنی جائیداد تو چھوڑی ہی تھی کہ اسے ہمیشہ ہی فراغت کا احساس رہا تھا۔ کئی سال پہلے جب وہ فلم میکنگ کا کورس مکمل کر کے واپس آیا تو محض اپنی صلاحیتیں آزمانے کے لیے اس نے اپنی پہلی ڈاکومنٹری بنائی، بس ایک، وہ بھی اس لیے کہ پتہ چل سکے کچھ سیکھا بھی ہے یا جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے بے پرواہی سے کہا تھا اور ان سب نے اس کی بات پر پورا یقین کر لیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس کی پہلی فلم ہی آخری ہوگی، کیونکہ اس سے ٹک کر کوئی ایک کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر اس بار سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے، خود سیف الاسلام کا اپنا بھی۔ سال کی بہترین ڈاکومنٹری کی کئی ایوارڈ جیت لینے کے ساتھ ہی واپسی کے سارے راستے خود بخود بند ہو گئے۔ بے حد آرٹسٹک انداز سے بنائی گئی اس فلم میں سیف کی جمالیاتی حس پوری طرح چھائی رہی تھی۔ پذیرائی کا بڑا بھرپور انداز سیف الاسلام کے حصے میں آیا تھا، جس نے ایک واضح روشن سمت اس کے سامنے لا رکھی تھی۔ پچھلے 9 سالوں میں اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک کے بعد ایک کامیابی اس کے حصے میں آتی جا رہی تھی۔ ہر سال اس کی بنائی ہوئی فلم بین الاقوامی مقابلے کے لیے بھیجی جانے لگی اور 2-3 بار وہ وہاں سے بھی ایوارڈ لینے میں کامیاب ہوا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کا کام چند نئی جہتوں میں پھیلا تھا۔ اپنا ذاتی پروڈکشن ہاؤس قائم کر لینے کے ساتھ ہی اس نے ڈرامے اور میوزیکل پروگراموں پر بھی توجہ دینی شروع کی تھی، اور آج اس کے ساتھ کئی ڈائریکٹرز کام کر رہے تھے۔ سیف الاسلام نے کامیابی کے سفر میں کئی مائل سٹون پیچھے چھوڑے تھے۔ زبیر کے ساتھ وہ واپس اپنے آفس آیا تو وہاں معمول کا کام جاری تھا۔ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر خود بخود ابھر آئی تھی۔ اس کے سارے ساتھی مخلص اور پروفیشنل تھے، اور وہ ہمیشہ اپنی ساری کامیابیوں کو ٹیم ورک کا ہی نتیجہ قرار دیتا آیا تھا۔ سر، مس تہمینہ کا 4 بار ریسیپشن پر فون آ چکا ہے۔ اس کے آفس اٹینڈنٹ نے چند ملی جلی اطلاعات کے ساتھ یہ خبر بھی گوش گزار کی۔ تہمینہ سردار؟ ایک گہری سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے سیف نے اس کی طرف دیکھا۔ جی وہی، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ جس وقت بھی پہنچے ان سے بات کریں، بہت ضروری کام ہے۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے اپنی پوری بات کی تو سیف نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج اس کے موبائل پر بھی تہمینہ کی مس کالز تھیں جو اس نے جان بوجھ کر ریسیو نہیں کی تھیں۔ زبیر، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو کسی ڈرامے میں تہمینہ کو کاسٹ کر لو۔ دن میں 6 بار تو وہ مجھے ضروری فون کرتی ہے، صرف اس ایک وجہ سے۔ ہلکی سی بیزاری کے احساس کے ساتھ وہ زبیر سے مخاطب تھا۔ میں نے پرسوں انہیں ملوا دیا تھا جاوید صاحب سے، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئے، حالانکہ ان کے ڈرامے میں ابھی کریکٹرز کی گنجائش ہے، مگر آپ کو تو پتہ ہے کہ ہاں، وہ کمپرومائز کرنے والے شخص نہیں ہیں، اور ان کے معیار پر پورا اترنا۔ سیف اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ہنس پڑا۔
حالانکہ تہمینہ چند ایک ایڈ کر چکی ہیں، مگر جاوید صاحب متاثر نہیں ہوئے یہ سن کر بھی۔ کچھ تو کرو، میں وعدہ کر چکا ہوں اس سے، ایک آدھ چانس تو دینا ہی پڑے گا اب۔ زبیر کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ شوقیہ لڑکے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اداکاری کے جوہر دکھانے کے شوق میں کئی تھے جو بہت مستقل مزاجی کے ساتھ پیچھا پکڑتے رہتے تھے۔ خود اس کے اپنے جاننے والوں میں سے چند ایک نے بڑی طرح سے دباؤ ڈال رکھا تھا کہ سیف الاسلام کی پروڈکشن میں بننے والے کسی بھی پروگرام میں کیسا ہی چانس دلوا دے، مگر آج تک اس نے کسی سے بھی حامی نہیں بھری تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اسے سیف الاسلام کے معیار کا اندازہ تھا، اور اب وہی ایک عام سی ماڈل کے لیے اپنے ہی اصول و قاعدے کے برخلاف بات کر رہا تھا۔ ان کے ہاں بے حد دوستانہ ماحول تھا، اور وہ یہ بات اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ موضوع خود بخود ہی بدل گیا۔ کسی دوسرے زیر تکمیل پروگرام کے ڈائریکٹر آ کر اپنا قصہ شروع کر چکے تھے۔ سیف الاسلام اب پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ زبیر کو بھی اس کے اسسٹنٹ کے طور پر تہمینہ سردار کو بھول کر اسی میں دلچسپی لینی پڑی۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد جب وہ کسی کام سے باہر آیا تو اس کو سامنے سے تہمینہ آتی دکھائی دی۔ اپنے ٹیلی فونک سلسلے سے ناکام ہو کر شاید وہ خود یہاں آئی تھی۔ وہ نیلی جینز کے ساتھ سفید ٹاپ پہنے ہوئے تھی اور اس کے کمر تک آتے بال حسب معمول کھلے ہوئے تھے۔ اس کی گلابی رنگت میں گلی چمک قدرتی تھی یا میک اپ کا کمال تھا، یہ کہنا مشکل تھا، مگر مجموعی طور پر وہ بے حد دلکش دکھائی دیتی تھی، اور شاید یہ دلکشی ہی اسے سیف الاسلام جیسے مضبوط شخص سے رعایت دلوانے کا سبب بن رہی ہو۔ زبیر کو خیال سا گزرا، وہ لوگ جس شعبے میں کام کر رہے تھے وہاں حسین چہرے جا بجا دکھتے تھے۔ لڑکیاں پرسنل گرومنگ کے سارے اسرار و رموز جانتی تھیں۔ اب وہ دور نہیں تھا کہ نئے چہروں کی تلاش میں ڈائریکٹرز کو باقاعدہ کھوج لگانا پڑتی تھی، اور پھر جو کوئی ڈھنگ کی لڑکی ملتی تو اس کو اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے تیار کرنا اور اس کی فیملی سے باقاعدہ اجازت لینے کا مرحلہ بھی طے کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد تیسرا اہم کام شخصیت سازی کا۔ میڈیا کی اثر انگیزی اس درجہ دور دور تک نہیں تھی جیسی آج کل ہے۔ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی بھی فیشن کے جدید طریقوں سے اتنی زیادہ واقف نہیں تھی، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل چکا ہے، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو شوبز میں اپنا کریئر بنانے کی خواہش مند ہیں۔ صلاحیت پر دھیان دیں نہ دیں مگر خود کو پریزنٹ کرنا بہت اچھی طرح سیکھ چکی ہیں۔ جو لڑکی کچھ وقت گزرنے کے بعد بس یوں ہی سی دکھائی دینے لگتی، پہلی نظر میں تو خاصی اچھی بھلی ہی محسوس ہوتی تھی۔ سو تہمینہ سردار کی خوبصورتی بھی کوئی ایسی انوکھی نرالی شے نہیں تھی، اور خاص طور پر سیف الاسلام جیسے پروفیشنل آدمی کے لیے جسے سوائے صلاحیت کے کوئی دوسری شے متاثر کرنے والی نہیں تھی۔ پھر کیا تھا جو اسے تہمینہ کے معاملے میں مروت برتنے پر مجبور کر رہا تھا؟ زبیر کو بالکل بھی خیال نہیں رہا کہ وہ بے دھیانی میں ٹھیک اس پر نظریں جمائے اندازے لگانے میں مصروف ہے، اور وہ اس کی یہ چھوٹی سی بھول بھلا کیسے نہ نوٹ کرتی۔ کیا حال ہے زبیر صاحب؟ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پل بھر کے لیے رکی تو وہ تھوڑا سا گڑبڑا ہی گیا۔ سیف تو ہے نا اندر؟ اس نے جیسے بس کنفرم کیا اور پھر آگے بڑھ گئی، یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا اس کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ ایک چائے کا پیکٹ، 2 کلو شکر، ایک بڑا پیسٹ، 2 بسکٹ کے پیکٹ اور مختصر سا حساب انہوں نے پرچے پر لکھا، بڑی احتیاط کے ساتھ حساب کیا اور باقی پیسے گن کر سامنے کھڑے نوجوان کی طرف بڑھائے۔ کل ملا کر ہوئے 375، باقی بچے 125، یہ لو گن لو اور بیٹا حساب بھی چیک کر لو۔ کمال کرتے ہیں عزیز چچا، آپ نے کر لیا حساب، بس کافی ہے۔ وہ کچھ جھیم کر مسکرا دیا۔ بھول چوک کا امکان ہر وقت رہتا ہے بیٹا، کہیں بھی اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس عمر میں تو حافظہ ویسے بھی ساتھ چھوڑنے لگتا ہے۔ لو شاباش، ذرا چیک کر لو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حساب والا پرچہ اسے تھمایا تو اسے مجبوراً نگاہ دوڑانا ہی پڑی۔ حساب وصاب تو کیا کرنا تھا، بس یوں ہی ان کی تسلی کے لیے ایک نگاہ ڈال کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک دم ٹھیک، اور آپ کو یہ وہم کیوں ہونے لگا ہے کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ فٹ ہیں، صبح کی واک پر مجھ سے زیادہ لمبا راؤنڈ لے کر آتے ہیں۔ ہمارے ابا کو دیکھیں، ریٹائرمنٹ کے بعد تو جیسے نوکری کے ساتھ سارے ہی کاموں سے ریٹائر ہو گئے ہیں،
اٹھ کر پانی کا گلاس بھی لیں تو مجھے سنانے کے لیے ضرور کہتے ہیں کہ جوان اولاد کا کیا فائدہ جو بڑھاپے میں بھی آرام نہ ملے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بڑی زور سے ہنسا تو عبدالعزیز بھی مسکرانے لگے۔ نوفل کو وہ اس کے بچپن سے ہی جانتے تھے۔ اس کے والد سے بھی بہت اچھے اور پرانے تعلقات تھے۔ سامنے سڑک کے دوسری طرف بنے 80 گز کے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے ایک میں وہ لوگ رہتے تھے جن والدین کی ماشاءاللہ تم جیسی اولاد ہو، انہیں واقعی آرام کا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ابا سے میری نالائکیوں کے قصے سنیے کسی دن، ذرا بھروسہ نہیں ہے مجھ پر، کہتے ہیں مفتی روٹیاں توڑتا ہے۔ اس بار وہ واقعی ہنس پڑے۔ یہ تو واقعی زیادتی ہے کرامت صاحب کی، اب ملیں گے تو میں ضرور انہیں سمجھاؤں گا۔ سارا دن تو میں تمہیں بھاگ دوڑ کرتے دیکھتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی نوکری مل جائے گی تو ان کے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے، فکر مت کرو۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر نوکری نہیں ڈھونڈتا کہ کہیں واقعی مل نہ جائے۔ کاؤنٹر کے شیشے پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے چور نگاہوں سے عبدالعزیز کے عقب میں بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کوئی آہٹ، کوئی جھلک، کچھ بھی نہیں۔ اس کی نگاہ مایوس سی ہو کر واپس ہوئی۔ کرامت صاحب ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں جو انہیں تمہارے جیسا بیٹا ملا، باادب اور ذمہ دار ہو، اور یہ بات انہیں خود بھی پتا ہے، بس ایسے ہی جھوٹ موٹ کا غصہ کرتے ہیں تم پر زور ڈالنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے چھوٹے سے کاؤنٹر پر رکھی چیزوں کو ترتیب دینے لگے۔ نوفل نے فوراً بڑھ کر ان کی مدد کی۔ انہوں نے اسے منع نہیں کیا، وہ جب بھی آتا ان کی چھوٹی موٹی مدد بھی کرتا، اور اگر کوئی کام نہ ہوتا تو بھی ضرور پوچھ لیتا۔ دن میں کم از کم ایک بار تو وہ ضرور ہی آتا تھا۔ معلوم نہیں کب سے اور کیسے وہ اس کے عادی ہو چکے تھے۔ دکان پر کچھ دوسرے گاہک آ گئے تو وہ اپنا سامان اکٹھا کر کے جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں، رات میں آؤں گا، کوئی کام ہو تو بتائیے۔ ہاں، انہیں ایک دم ہی یاد آیا۔ یہ بجلی کا بل ہے، تمہیں زحمت تو ہوگی مگر اصل میں کل آخری تاریخ ہے۔ وہ دراز کھول کر بجلی کا بل نکالنے لگے۔ کیسی زحمت، ابھی کروا دوں گا جمع۔ وہ ان کے ہاتھ سے بل اور پیسے لے کر اپنی بائک کی طرف مڑ گیا۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے ایک بار اور ادھر دیکھا۔ عقب والا دروازہ ابھی بھی بند ہی تھا۔ شاز و نادر ہی وہ اسے اس طرف دکھائی دی تھی، مگر پھر بھی جب بھی یہاں تھا ایک امید سی ساتھ ہوتی۔ کاش عزیز چچا یہ دکان اپنے گھر کی دوسری سائڈ میں کھول لیتے تو کتنا بہتر رہتا۔ بہت سے خوشگوار امکان اس سوچ کے ساتھ روشن ہوئے تھے۔ دروازے پر امی کو سامان پکڑا کر وہ اندر نہیں گیا۔ پہلے اسے بجلی کا بل جمع کرانا تھا اور پھر عادتاً ہی ایک پھیرا ان کے مین گیٹ والی گلی کا لگانا تھا۔ حالانکہ اس وقت وہ کالج میں ہوتی تھی، مگر کیا خبر، امید کا سرا اس کے ہاتھ میں رہتا ہی تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، میری آخری امید آپ ہی ہیں، اور اگر آپ نے مجھے سہارا نہیں دیا تو معلوم نہیں میں کیا کر جاؤں گی۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ سیف الاسلام نے گڑبڑا کر سامنے بیٹھی حسینہ کو دیکھا۔ معلوم نہیں آج وہ کون سی بار اس کے آفس آئی تھی۔ اب تو اسے ڈھنگ سے یاد بھی نہ رہا تھا، مگر اتنا ضرور پتا تھا کہ جس دن بھی وہ آؤٹ ڈور پر جانے کے بجائے اپنے آفس میں بیٹھا کام نپٹا رہا ہوتا، وہ موجود ہوتی۔ اس بات کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر کہ اس کی وجہ سے سیف کا کتنا حرج ہو رہا ہے، جمی بیٹھی رہتی۔ سیف کو رہ رہ کر اس گھڑی پر غصہ آ رہا تھا جب اتفاقاً ہی ایک پارٹی میں کسی دوست نے اسے تہمینہ سردار سے متعارف کروایا تھا۔ آپ سے ملنا میری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ حالانکہ اس طرح کے جملے وہ اتنی بار سن چکا تھا کہ اب اس کے لیے یہ کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر وہ مروتاً سنے کیا، ایسے ہی جیسے دوسرے کسی بھی مداح کی سن لیتا تھا۔ خیال یہی تھا کہ چند منٹ میں وہ جس کا نام بھی سن کر فوراً ہی بھلا چکا تھا اس اتنے بڑے مجمع میں کھو جائے گی، اور خود وہ واپس سب سے آگے ان صوفوں کی طرف چلا جائے گا جہاں سے اٹھ کر وہ یہاں تک آیا تھا۔ مگر بعض اوقات سارے اندازے یکسر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ سیف الاسلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پورے 20 منٹ تک اس کی گفتگو سن لینے کے بعد جب وہ واپس اپنی جگہ پر آیا تو تہمینہ اس کے ساتھ ہی تھی، اور اس طرح کہ اسے اندازہ تک نہیں ہو پایا۔ اس تقریب میں جہاں تہمینہ سردار معلوم نہیں کس کے حوالے سے پہنچ پائی تھی، تقریباً اجنبی ہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی کسی کو ایسا محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کافی لوگوں سے متعارف ہو چکی تھی، اور سیف پر تو یہی تاثر پڑا تھا جیسے وہ ان سب کو بہت عرصے سے جانتی ہے۔ شو میں قسمت کسی نے اس تاثر کی تردید بھی نہیں کی۔
بلکہ رنگ و روشنی میں ڈوبی اس محفل میں کسی کو بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں تھی، خود سیف کو بھی نہیں۔ ملک کی ٹاپ ماڈل سے لے کر میڈیا کی کتنی ہی جانی پہچانی شکلیں یہاں موجود تھیں، میک اپ سے رنگے چہرے، نت نئے ہیئر سٹائل اور عجیب و غریب سے ملبوسات۔ یہاں نظر آنے والی تقریباً ساری لڑکیاں اور خواتین حلیے میں ایک ہی جیسی دکھ رہی تھیں، اور وہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اسکن کلر کا پارٹی گاؤن جو وہ پہنے ہوئے تھی بہت قیمتی نہیں تھا، مگر اس کا کٹ اتنا پرکشش تھا کہ کئی لوگوں نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جیولری میں اس نے صرف ایئر رنگز اور بریسلیٹ کا استعمال کیا تھا، اور ان کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کہاں سے خریدے گئے ہیں۔ سیف کا شروع میں یہی خیال تھا کہ وہ اونچے گھرانوں کی دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح یوں ہی شوقیہ شوبز کی دنیا میں آنا چاہ رہی ہے، سو جب وہ مستقل اسے کہی گئی کہ اسے بے حد شوق ہے کہ وہ اس شعبے میں اپنی پہچان بنائے، تو اس نے تہمینہ کے جملے اور لہجے دونوں ہی کے گہرائی میں اترے بغیر سرسری طور پر ہی یہ کہہ دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، آئیے گا کسی روز میرے آفس، کوئی راہ نکال ہی لیں گے آپ کے لیے بھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ عارف ملک کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، جو اس کے اگلے ڈرامے کے ڈائریکٹر تھے اور جن کے ساتھ وہ عنقریب اپنے یونٹ کو موریشس بھیجنے والا تھا۔ پچھلے کئی سال سے کام کا بے حد دباؤ تھا، چند بہت اچھے ڈائریکٹرز اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، مگر سب ہی بے حد مصروف رہتے۔ اچھا کام اور زیادہ کام، یہ ان کا مقولہ تھا، اور وہ اسے سچ کر دکھانے کے لیے انت تک محنت بھی کرتے تھے۔ سیف الاسلام کے پاس ہر شعبے میں پروفیشنل لوگ تھے جو مختلف کام بڑی پھرتی اور مہارت سے نمٹاتے تھے، یہ سارا ٹیم ورک تھا۔ اپنے آفس اسٹوڈیوز پر اس نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو وہ دوسرے تمام پروڈکشن ہاؤسز کے مقابلے میں بہترین پیمنٹ کرتا تھا، اس کا کوئی کام زیادہ دیر اٹکا نہیں رہتا تھا، اس کی کامیابی کا گراف اونچا ہی ہوتا جا رہا تھا، اور لوگ اس کی خوش قسمتی پر رش کرتے تھے۔ وہ سنتا اور مسکرا دیتا۔ اگر خوش قسمتی کا تعلق زندگی کی اتنی ساری جہتوں کو چھوڑ کر صرف پیسہ کمانے سے ہے تو بلا شبہ وہ خوش قسمت ترین شخص تھا، اور اس پرہجوم خوش قسمتی میں گھر کر وہ سالوں سے خود اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا تھا، سو اسے تہمینہ سے کہی اپنی بات کہاں یاد رہتی۔ اس کا حال تو یہ تھا کہ اگر کوئی دوپہر کو یہ پوچھ لے کہ صبح ناشتے میں اس نے کیا لیا تھا، تو اسے سوچنا پڑتا تھا کہ اس نے باقاعدہ ناشتہ کیا بھی تھا یا بس صرف جوس کا گلاس پی کر ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ سوز پارٹی کے اگلے ہی دن جب اس نے تہمینہ کو اپنے آفس میں موجود پایا تو اسے یاد تک نہیں تھا کہ وہ اسے پچھلی رات کیا آفر کر کے آیا ہے۔ وہ کام کرنے کے بارے میں پاگل پن کی حد تک سنجیدہ تھی، اور اسے یقین تھا کہ دنیا میں یہی ایک کام ہے جو وہ بہترین طریقے سے کر سکتی ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں انٹر سے آگے نہیں پڑھ سکی، اچھا کالج، ٹیوٹر، کوئی بھی میرے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکا۔ اصل میں لگے بندے طریقوں پر چل ہی نہیں سکتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے کچھ مختلف کر لینے دیجیے نا۔ بہت ادا کے ساتھ اس نے سیف الاسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ وہ بیوقوف نہیں تھا، کسی بھی دوسرے شعبے کی طرح یہاں بھی اچھے برے دونوں ہی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ عورتوں، لڑکیوں کا اپنی طرف جھکاؤ بھی اس نے بارہا محسوس کیا تھا۔ تہمینہ کی آنکھوں میں بھی جو معنی ہیزی تھی وہ اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی، پر ایسے کسی بھی دل لبھاتے موقع کو اس نے ہمیشہ انجان بن کر ضائع کیا تھا۔ اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ جو میرے بس میں ہوا میں ضرور کروں گا تہمینہ، اس وقت مجھے کسی سے ملنا ہے، پلیز آپ خیال نہ کیجیے گا۔ لہجے میں ہلکی سی رکھائی لاتے ہوئے اس نے تہمینہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی سے نگاہ چرائی اور دانستہ اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، میں پھر آؤں گی۔ اس وقت مختصر سا جواب دے کر وہ چلی گئی تھی۔ سیف کا خیال تھا کہ وہ اب نہیں آئے گی۔ بے اتنائی برت کر اس نے جس طرح اس کے پندار کو ٹھیس لگائی تھی، سیف کو نہیں لگتا تھا کہ اب وہ کام لینے کے لیے اس کے پاس آئے گی۔ اس کا اندازہ تھا کہ عورتیں اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، انہیں اپنا رد کیے جانا برداشت نہیں ہوتا، خواہ وہ اخلاقی طور پر خود گری ہوئی ہوں، مگر سیلف رسپیکٹ کے بارے میں عموماً وہ بڑا سخت رویہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کے خیال میں تہمینہ سردار کو اب یہاں نہیں آنا تھا۔ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا اس کے مزاج کے خلاف تھا، مگر یہاں اسے کیا کرنا پڑ گیا تھا؟ وہ ہلکے کردار کا مالک نہیں تھا۔ غلطی تہمینہ کی تھی، اس نے اپنے پتے شو کرنے میں بہت جلدی کی تھی، اور شاید اپنی غلطی کا احساس اسے خود بھی ہو گیا تھا، تبھی محض 2 دن بعد وہ اس کے آفس میں پھر کھڑی تھی۔ سیف کو اتنی جلدی اسے پھر یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی۔
تہمینہ سردار کے بارے میں اس کا ہر اندازہ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ ادھر سے گزر رہی تھی، سوچا آپ سے ملتی چلوں۔ وہ بہت اپنائیت کے ساتھ سادہ سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس سے مخاطب تھی۔ آنکھوں میں کسی گزری بات پر شرمندگی یا ملال کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی، سیف کو یہی لگا جیسے اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تہمینہ ایسی لڑکی نہیں ہے جیسا اس نے سوچا تھا۔ ایک گہری شرمندگی اسے تہمینہ سے ہوئے جا رہی تھی، اور اسی شرمندگی کے ازالے کے طور پر اس نے اپنے تعلقات سے کام لے کر تہمینہ کو 2 ایڈ بھی دلوا دیے اور اپنے طور پر اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا، مگر وہ پھر بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، ورنہ اس طرح کے تعلقات کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اور سیف الاسلام اس بات پر حیران تھا کہ آخر اس لڑکی کے بارے میں اس کا ہر اندازہ یکسر غلط کیوں ثابت ہو رہا ہے۔ فون، SMS اور پھر روبرو ملاقات کے لیے چلے آنا، وہ اتنی زیادہ امیر نہیں تھی جتنا کہ وہ اسے سمجھ رہا تھا، پھر بھی ایک خوشحال گھرانہ اس کے پیچھے ضرور تھا، جہاں محسوس روایتی سا ماحول تھا۔ وہ اپنے گھر کی پہلی باغی فرد تھی۔ تہمینہ کو اس نے جتنا بھی جانا وہ تہمینہ کے اپنی باتوں کے ذریعے ہی جانا تھا۔ اب اس سے اندازے لگانے اس نے ختم ہی کر دیے تھے۔ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے میں انہیں تمہارے لیے کوئی سوٹیبل کردار نہیں مل رہا ہے، جیسے ہی کوئی موقع ہوگا وہ تمہیں کال کریں گے۔ آج وہ پھر آئی بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آئے آنسوں سے نگاہ بچا کر وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاوید صاحب مجھ سے ملاقات کے بعد یہ 3 یا 4 ڈرامہ بنا رہے ہیں، کیا کسی میں بھی انہیں میرے لیے کوئی کام نہیں ملا؟ صاف بات یہ ہے کہ وہ مجھے کام دینا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ سیف کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسے مزید باتوں سے نہیں بہلایا جا سکتا۔ سب کو پتا ہے میں یہاں قسمت آزمائی کر رہی ہوں، میرے گھر اور خاندان والے میری دوستیں، اب تو سب ہی مجھ پر ہنستے ہیں۔ سب کا خیال ہے کہ میں جلد ہی مایوس ہو کر اپنے اسی اجڑ چچا زاد سے شادی پر راضی ہو جاؤں گی، جس کی میں شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اور ایسا میں قیامت تک نہیں ہونے دوں گی۔ مجھ پر زبردستی کی گئی تو میں کچھ بھی کر جاؤں گی، اب یہ بات میری ضد بن چکی ہے۔ سیف کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ اسے جواباً کیا کہنا چاہیے۔ سمجھانے کے لیے وہ اسے جو کچھ بھی کہہ سکتا تھا اتنی بار کہہ چکا تھا کہ اب ان الفاظ کے معنی بھی کھو سے گئے تھے۔ صرف آپ ہی ہیں جو میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں، پلیز سیف صاحب، میں نے تو اپنی ساری امیدیں صرف آپ سے ہی وابستہ کر لی ہیں۔ عجیب جذباتی سی بلیک میلنگ تھی۔ پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے سیف الاسلام یہی سوچے گیا، کام کے معاملے میں وہ کمپرومائز کرنے والا شخص نہیں تھا۔ آئندہ ساری زندگی وہ شاید یہ بات ہر ملنے والے کو پہلی ملاقات میں ہی بتا دیا کرے گا۔ آپ مجھے دوسرے ڈائریکٹرز کے ساتھ کیوں اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے بس۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ بڑی دیر سے لکھتے لکھتے اس نے جیسے تھک کر ہاتھ سے پوائنٹر رکھا تھا۔ آئین، طرز حکومت، عدلیہ، مقننہ، پڑھتے لکھتے دماغ چکرا گیا اور ہاتھ بھی دہائی دینے لگا تھا، اور کام ابھی بھی اتنا ہی باقی تھا۔ پتہ نہیں سال بھر آخر کیا جھک ماری تھی جو اب ان بالکل آخری مہینوں کے لیے اتنا سارا کام جمع تھا۔ اسے خود پر بے حساب غصہ آ رہا تھا، اور یہ کوئی نئی یا انوکھی بات بھی نہیں تھی۔ ہر سال یہی رونا ہوتا تھا۔ ہر سال کے اختتام پر وہ بڑی سنجیدگی سے اگلے ٹرم کے لیے شروع سال سے محنت کے پروگرام بناتی، کئی طرح کے پیشگی ٹائم ٹیبل تیار کر لیتی، مگر سالانہ امتحانوں کی آزمائش میں سرور ہونے کے بعد نہ تو عہد ہی یاد رہ پاتا اور نہ ہی وہ ارکریزی کے ساتھ تیار کیے ہوئے ٹائم ٹیبل۔ سارا سال جیسے ہوا کے کسی جھونکے کے مانند گزر جاتا، اور آخر میں گھبراہٹ میں مبتلا کرتا کام کا وہی انبار۔ اللہ کے بعد بس سمیہ کا ہی سہارا تھا، جو چاہے غصہ کر کے ہی صحیح اپنے محنت سے تیار کیے نوٹس بھی اسے تھماتی تھی، بلکہ بعض اوقات ٹیوٹر کے فرائض بھی سر انجام دے دیتی۔ اگر زندگی میں سمیہ نہیں ہوتی تو میرا تو پتہ نہیں کیا بننا تھا۔ وہ بڑی ایمانداری سے تجزیہ کرتی اور زبان سے اعتراف بھی۔ وہ تھی ہی اس قابل کہ اسے ہر وقت سراہا جا سکے۔ بے حد ذہین، محنتی، پرہلوس اور صورت شکل کے بارے میں تو کوئی بھی اسے ایک نگاہ دیکھ کر ہی گواہی دے سکتا تھا۔ روما کو تو اس جیسا کوئی اور لگتا ہی نہیں تھا۔ اگر اسے ذرا بھی شدھ بدھ ہوتی تو کوئی چھوٹا موٹا قصیدہ تو وہ اس کی شان میں اب تک کہہ ہی چکی ہوتی، مگر یہاں بھی اس کی کم علمی ہی آڑے آئی تھی۔ پوائنٹر کا سرا منہ میں دبائے وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہی تھی۔ ایک بار بس سمیہ کا خیال آنے کی دیر ہوتی تھی، اس کے بعد جیسے سب کچھ ہی پس پش چلا جاتا،
دادی نے غالباً تیسری بار اسے آواز دی تھی جب وہ اپنے خیال سے چونکی تھی۔ روما سن رہی ہے یا نہیں؟ اس بار ان کی آواز میں بڑی واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ روما نے کاہلی کے ساتھ کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے لاؤنج خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ کاپی پین ہاتھ سے رکھ کر لاؤنج میں آ کھڑی ہوئی۔ دوپہر کے سوئے سے وقت میں گھر بھر میں بڑا سکون آمیز سناٹا پھیلا رہتا تھا۔ دادی اپنے کمرے میں تھیں۔ جب وہ اندر آئی تو وہ اس کی طرف سے پشت کیے اپنی الماری کھولے کھڑی تھیں۔ آپ بلا رہی تھی دادی؟ چند پل جب انہوں نے یوں ہی اسے نظر انداز کر کے گزارے تو آخر اس کو پوچھنا ہی پڑا۔ مل گئی تمہیں فرصت پوچھنے کی؟ وہ ابھی بھی الماری میں ہی مصروف تھیں۔ اچھے بھلے فرصت کے وقت میں بھی وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت نکال ہی لیتی تھیں۔ روما نے ایک نگاہ بیڈ پر پھیلے کپڑوں کے اس رنگ برنگے انبار پر ڈالی جو وہ الماری سے نکال کر رکھ چکی تھیں۔ اسے ان کا ہر وقت مصروف رہنا کبھی کبھی گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگتا تھا۔ صحت گرتی جا رہی تھی مگر اس طرح کے کاموں کے لیے ذوق و شوق کا وہی عالم تھا۔ آپ آرام کر لیتی نا اس وقت، بیکار میں یہ مینا بازار لگا لیا ہے۔ جھلمل کرتا ایک شرٹ پیس اپنے ساتھ لگا کر سامنے شیشے میں دیکھتے ہوئے اس نے بے پرواہی سے کہہ بھی دیا، یہ آرام طلبی تمہیں ہی مبارک ہو، ہم سے تو حالی بیٹھا نہیں جاتا۔ عجیب سا ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ بڑا فخریہ ہوتا تھا۔ الماری میں سے ایک بڑا سا شاپر نکال کر وہ بیڈ پر واپس بیٹھی تھیں۔ سرخ رنگ کی بڑی خوبصورت بنارسی ساڑی شاپر میں دکھ رہی تھی۔ روما کی ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ دادی کی بات ڈھنگ سے سنی بھی نہیں۔ یہ کہاں سے آئی؟ پہلے تو نہیں دیکھی تھی۔ ان کے نانا کرنے کے باوجود بھی وہ اسے کھینچ کر نکال چکی تھی۔ ساڑی کھول کر ڈال دی، اب طے کر کے دینا کسی طرح سے، خفگی سے کہتے ہوئے وہ ہدایت دینے لگیں تو نگاہ سامنے شیشے میں دکھتے اس کے عکس پر پڑی۔ شوخ سرخ رنگ اس کی گہری سانولی رنگت پر عجیب سا تضاد پیش کر رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ہی اس عکس سے نگاہیں چرائیں۔ کتنی خوبصورت ساڑی ہے دادی، ویسے ایک بات ہے، آپ کی چوائس ہے بہترین، ہمیشہ اتنے پیارے کھلتے ہوئے کلر لیتی ہیں کہ دل خوش ہو جائے۔ وہ بڑے شوق سے خود سے لگا کر اس کی خوبصورتی کا قصیدہ پڑھ رہی تھی۔ ساری توجہ ساڑی کے رنگ اور ڈیزائن پر تھی، جو کچھ دادی کو پن کی طرح چبھا تھا۔ اس کا ذرا برابر بھی اسے احساس جو ہوا، نہ کوئی احساس کمتری اور نہ ہی اندر کڑ کر اندیشے پالنے کا مشغلہ۔ دادی کو کبھی کبھی لگتا تھا جیسے وہ بے حس ہے، ورنہ لڑکیاں تو خود کو حسین سے حسین تر بنانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی۔ بازار کی مہنگی کریمیں، گھریلو نسخے، کتنی ہی بار ٹی وی پر دیکھتے ہوئے انہوں نے رومانہ کی توجہ اس طرف کرائی تھی، مگر ذرا جو اس نے کان دھرا ہو اور ساری سردی سنگترے کے چھلکے سکھا کر ان میں نہ جانے کیا کیا ملا کر جو بہت ہی عمدہ قسم کا اپٹن وہ ہر سال اس کے لیے بناتی تھیں، وہ بھی یوں ہی جار میں بند اپنے استعمال میں لیے جانے کا منتظر رہتا۔ ان کے بے حد اصرار پر وہ ایک آدھ بار ہلکا اوپر سے لگا کر منہ دھو لیتی۔ اس بار کوئی بھی شادی کی تقریب آئی تو میں یہی پہنوں گی، ابھی بتا رہی ہوں آپ کو۔ یہ ساڑی اسے کچھ زیادہ ہی پسند آئی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیاں ساڑی نہیں پہنتی، شادی کے بعد جو دل چاہے پہن لینا۔ دادی نے بیڈ پر پھیلے کپڑے سمیٹتے ہوئے اس فرمائش کو بالفور رد کیا۔ آپ کے ہاں ہوتا ہی کیا ہے، ہر بات پر پابندی۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی ساڑی باندھے گھوم رہی ہوتی ہیں فنکشنز میں، کبھی دکھاؤں گی آپ کو۔ ہاں تو سب یہ انڈین ڈراموں کی دین ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سارے سنگار سارے شوق ابھی پورے کریں گی تو شادی کے بعد کس چیز کو دل چاہے گا۔ ہمارے زمانے میں تو لڑکیوں کو شادی کا شوق ہی اس لیے ہوتا تھا کہ اچھے کپڑے اور زیور پہننے کی آزادی مل جائے گی۔ اب لڑکیوں کو عقل آ گئی ہے اور شوق کی وجوہات بھی بدل۔ ہاتھ میں تھامی ساڑی کو طے کرتے ہوئے اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اچھا بس چپ، ہر بات میں بحث۔ دادی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ انہیں اس کے بنا سوچے سمجھے بولنے کی عادت سے گھبراہٹ ہوتی تھی، پتہ نہیں شوق کی تعریف کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ اور جو میری شادی کبھی نہ ہوئی تو یہ سارا کچھ یوں کا یوں ہی رہ جائے گا، آپ کے بکسوں الماریوں میں بند۔ بہت جھنجھلا کر اس نے طے کی ہوئی ساڑی بیڈ پر ڈالی۔ اللہ نہ کرے، خیر کی بات منہ سے نکالتے ہیں، کوئی ساتھ قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ ان کا چہرہ اتر سا گیا، ویسے ہی اس کی طرف سے تشویش میں مبتلا رہتی تھی۔ اچھا بتائیں، بلایا کیوں تھا مجھے؟ اچھا بھلا پڑھ رہی تھی؟ کیا پڑھ رہی تھی؟ میں تو جب بھی دیکھتی ہوں ایک کاغذ سے دوسرے کاغذ پر اتارتی رہتی ہو،
یہ بھی کوئی پڑھائی ہوئی؟ دادی کو بھی دن بھر گھر میں کوئی اور میسر نہیں ہوتا تھا، سو بحث برائے بحث ان کی بھی عادت میں شامل ہو چکی تھی۔ رومانہ کبھی طول دے دیتی اور کبھی ان کے ہر اعتراض کو ہنس کر اڑا جاتی۔ سمیہ کی ماں سے کہنا تھا کہ اگر وقت ہو تو ہمارے لحافوں میں ڈورے ڈال دے، بھرے ہوئے رکھے ہیں۔ دادی کو اصل کام یاد آیا، ان کے پاس نہیں ہے وقت، بہت ڈھیر لگا ہوا ہے رضائیوں لحافوں کا ان کے پاس، آپ کہیں اور بھجوا دیں۔ ان کی طرف سے پیش کی انکار کر کے وہ دادی کے ساتھ کپڑے طے کروانے لگی۔ تو میرا پیغام پہنچا دو اس تک بس۔ دادی مڑ کر پھر سے الماری میں کچھ دیکھنے لگیں۔ کہیں اور کیسے بھجوا دوں، 4 پیسے بیچاری امینہ ہی کے کام آ جائیں گے، مجھے ایسی کوئی جلدی تھوڑی پڑی ہے۔ دادی کے لہجے میں گہری ہمدردی تھی۔ میں بھی انہی کے خیال سے کہہ رہی ہوں، سارا دن لگی رہتی ہے بیچاری، آپ کو ویسے ہی انہیں پیسے دے دیں۔ ایک گہری سانس لے کر دادی پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ خوددار انسان کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تم کبھی بھولے سے بھی یہ غلطی مت کرنا، ورنہ پھر ساری عمر خود کو معاف نہیں کر سکو گی۔ دادی کے چہرے پر نگاہیں جمائے اس نے بہت دھیان سے ان کی بات سنی اور پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، میں تھوڑی دیر کے لیے سمیہ کے پاس آؤں، تھوڑا سا کام سمجھنا ہے۔ جاؤ، مگر بہت دیر مت کرنا، ان لوگوں کے آنے تک آ جانا۔ انہوں نے فوراً ہی اجازت دی۔ سمیہ کے ہاں جانا روز کا معمول تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس میں بڑی باقاعدگی آ چکی تھی۔ پہلے تو دادی کچھ روک ٹوک کر بھی لیا کرتی تھی، مگر جب سے رومانہ کی امی کا انتقال ہوا تھا انہوں نے یہ تھوڑی بہت روک ٹوک بھی ختم کر دی تھی۔ اس نے اس عمر میں ماں کو کھویا تھا جب لڑکیوں کو سب سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ محض 8ویں برس میں ہی آئی تھی جب اس کی زندگی میں یہ محیب بھلا در آیا تھا، جسے اب تاعمر پر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اسے ماں کی طرح ہی سمیٹا تھا اور وہ بظاہر سنبھل بھی گئی، مگر جو کمی تھی سو تھی۔ تب انہی دنوں دادی کو سمیہ کی اہمیت کا اندازہ اچھی طرح سے ہوا تھا، اور اس کے والدین کے حلوص کا بھی۔ رومانہ کو انہوں نے ایسی محبت دی کہ وہ ان کی ہی ہو گئی۔ چھوٹا سا وہ گھر رومانہ کے لیے آج بھی بے حد پرکشش تھا۔ پچھلے ہاتھے کے باہر مہندی کی گھنی باڑ تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ راستے کی حد بندی کرتی ہوئی دیوار پر پھیلی نارنجی بوگنویلیا کے پھول ہر وقت ہی یہاں گرتے رہتے تھے۔ وہ اسی راستے پر قدم رکھتے ہوئے لکڑی کے اس چھوٹے سے گیٹ تک جاتی جس پر کی گئی ہری وارنش اب نام کو ہی باقی رہ گئی تھی۔ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی وارنش کے پیچھے سے جھانکتی سال خوردہ لکڑی نئے آنے والے کو بھی گھر کے مکینوں کی حالت زار کا اندازہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی کروا دیتی تھی۔ دروازے پر چھوٹی سی چٹھنی لگی ہوتی تھی، ادھر سے ادھر کی اور اندر باقاعدہ لاک کرنے کا اہتمام رات کو ہی کیا جاتا تھا۔ روما کو بڑی سہولت رہتی، نہ کٹکھٹانا اور نہ کسی کے کھولنے کا انتظار۔ سامنے ہی امینہ چچی بیٹھی تھیں، چھوٹے سے صحن کے اس کونے میں جہاں کیاری میں پوری گرمی بیلا مہکتا تھا اور ساری سردی گیندے کے شوخ زعفرانی مائل پھولوں کی بہار اتری رہتی تھی، وہاں ابھی بھی ہلکی سی دھوپ باقی تھی۔ امینہ چچی ایک صاف چادر بچھائے وہیں بیٹھی رضائی میں دھاگے ڈال رہی تھیں۔ اس پورے موسم میں وہ اسے زیادہ تر اسی جگہ اسی پوزیشن میں ملا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی تو رومانہ کو لگتا جیسے کسی اچھی بھلی چلتی ہوئی فلم کا کوئی سین کسی خرابی کی وجہ سے ایک جگہ ہی رک گیا ہو۔ اسے دیکھ کر وہ بڑی محبت سے مسکرا دیں۔ ابھی دل میں تمہیں ہی یاد کیا تھا، ماشاءاللہ بڑی عمر ہے تمہاری۔ وہ چند منٹ کے لیے وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے برآمدے میں چوکی کے اوپر لحاف رضائیاں سلیقے سے ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے تھے۔ رومانہ نے ایک نگاہ اس طرف ڈالی۔ ابھی یہ سب بھی کرنے ہیں آپ کو؟ نہیں، یہ تو تیار ہیں، ابھی لڑکا آ کر لے جائے گا۔ شکر ہے وقت پر تیار ہو گئے۔ آج صبح فجر کے بعد بیٹھی تو بس اب تک ذرا سی دیر کے لیے اٹھی ہوں، گھر کے کتنے ہی کام پڑے رہ گئے۔ انہوں نے تو سرسری سے لہجے میں ہی ذکر کیا تھا، مگر رومانہ کے دل کو انہیں اس طرح جان توڑ محنت کرتے دیکھ کر ہمیشہ ہی افسوس ہوتا تھا۔ گھر کے کام مجھے بتا دیں چچی، میں کر لیتی ہوں، وہ ہلکے سے بولی۔ ارے نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بدستور اپنا کام کیے گئیں۔ ایسے کوئی ضروری کام بھی نہیں تھے، تھوڑے بہت تو سمیہ نے بھی آ کر نمٹا ہی دیے۔ مجھے مصروف دیکھتی ہے تو مجبوراً تھوڑا بہت کر دیتی ہے، ورنہ تو اس لڑکی کے لیے کام تو سب سے بڑی مصیبت ہے، سوائے پڑھنے کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں اس سے۔ رومانہ چپ چاپ ان کے رضائی پر تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھ دیکھے گئی۔
اگر وہ امینہ چچی کی بیٹی ہوتی تو انہیں گھر کا کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتی، بلکہ یہ دھاگے ڈالنے کا کام بھی وہ ان سے سیکھ کر ان کے ساتھ ضروری کروا دیا کرتی۔ وہ چپکے سے سوچ کر رہ گئی۔ دادی سے سنی عزت نفس والی تھیوری ابھی بالکل تازہ تھی، اس لیے اسے کسی اظہار سے بھی خود کو باز رکھنا ضروری تھا، کیا پتا کسی بات سے ہرٹ ہی ہو جائیں۔ تبھی اسے دادی کا بتایا ہوا کام بھی یاد آ گیا۔ جب بھی آپ فارغ ہوں، جھجکتے ہوئے اس نے ساتھ یہ بھی کہنا ضروری سمجھا۔ خیال یہی تھا کہ اب جب وہ اتنا زیادہ کام کر چکی ہیں، ایک آدھ دن کا وقفہ تو ضروری تھا، مگر انہوں نے تو بڑی خوشی خوشی فوراً ہی حامی بھر لی۔ آج رات ہی کو بھجوا دینا کسی کے ہاتھ، کل صبح سے شروع کر لوں گی، یہ کام تو اب ختم ہی سمجھو۔ رومانہ نے محسوس کیا کہ امینہ چچی کے چہرے پر بڑا اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ زائد کام ملنے کی خوشی تکن کے احساس پر غالب آ رہی تھی۔ وہ خوش تھیں، سو روما بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ تبھی اگلی سمت کی طرف آہٹ سی ہوئی۔ سامنے برآمدے کے آگے چھوٹی سی گلی تھی جس کے اختتام پر لکڑی کا بند دروازہ تھا۔ عبدالعزیز وہی دروازہ کھول کر اندر آئے تھے۔ جیتی رہو، اچھی تو ہو بیٹا۔ رومانہ کے سلام کرنے پر انہوں نے بہت خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امینہ ذرا 3 کپ چائے تو بنا کر بھیج دو باہر۔ وہ مڑ کر امینہ چچی سے کہنے لگے تو رومانہ فوراً ہی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں بناتی ہوں چچی، آپ اپنا کام پورا کریں۔ ارے نہیں بیٹا، بنائے گی تمہاری چچی، اور یہ سمیہ کہاں ہے؟ رومانہ کچن کے دروازے پر ایک پل کے لیے رکی۔ اتنا چھوٹا سا کام بھی اگر آپ مجھ سے نہیں کروانا چاہتے تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ مجھ میں اور سمیہ میں بہت فرق رکھتے ہیں۔ یہ جملہ واحد ہتھیار تھا جو ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتا۔ آگے نہ عزیز چچا بول پاتے اور نہ امینہ چچی۔ میں منع کب کر رہا ہوں، میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ سمیہ کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ سادگی سے صفائی پیش کرنے لگے تو رومانہ مسکراتی کچن میں چلی گئی۔ کچن چھوٹا سا تھا، اتنا کہ اگر وہ لوگ اندر کھڑے ہوں تو تیسرے کو باہر کھڑے رہ کر بات کرنی پڑتی تھی، پر تھا امینہ چچی کی سلیقہ مندی کا منہ بولتا ثبوت۔ صاف ستھرا، ہر شے اپنی جگہ پر موجود۔ یہاں وہ کبھی کبھار ہی کچھ بنایا کرتی تھی، مگر پھر بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ عزیز چچا واپس اپنی دکان پہ جا چکے تھے۔ گھر کے مین روڈ پر کھلنے والے کمرے میں ان کا جنرل سٹور مدت سے قائم تھا، جس کا ایک دروازہ اندر گھر میں کھلتا تھا۔ آنے جانے کے لیے وہ یہی راستہ استعمال کرتے تھے، بڑی سہولت رہتی تھی۔ رومانہ نے چائے تیار کر کے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے فوراً ہی کھول کر اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ شاباش میری بیٹی، وہ مسکراتے ہوئے واپس اندر چلی آئی۔ امینہ چچی کا کام اختتامی مراحل پر تھا۔ انہیں بھی چائے دیکھ کر وہ اپنے اور سمیہ کے لیے 2 کپ بنا کر اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند تھا مگر حسب معمول لاک نہیں تھا۔ اس نے ہلکا سا دھکا دیا تو کھل گیا۔ سمیہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مسحری کی پشت سے ٹیک لگائے وہ بڑے انہماک سے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، آج کالج کیوں نہیں آئی تھی؟ سوزوکی والے نے اتنی جلدی مچا رکھی تھی کہ میں اتر کر پوچھ بھی نہیں سکی، مگر کالج سے آنے کے بعد بھی اس نے کب پوچھا؟ رومانہ کا دل تھوڑا سا شکوہ کرنے کو چاہا، پر اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ واپس آئی تو گھر کے کام بھی کرنے پڑے، برتن دھوئے، روٹی بنائی، اور اب اتنا تھک کر یہ سب کرنے بیٹھ گئی۔ اس نے سامنے کھلے رجسٹر پر ہاتھ رکھا جس میں وہ نوٹس بنا رہی تھی، اور رومانہ کو اپنے اس رکوے پر شرمندگی ہونے لگی جو ابھی اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ صبح دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تھوڑی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہیں اکیلے چھوڑ کر کالج چلی جاؤں۔ اکیلے کیسے، سارا دن تو تمہارے ہاں کام والیاں رہتی ہیں۔ دادی کی دیکھ بھال کے لیے لوگ تو تھے۔ انگلش کی مسز واحدی ناراض ہو رہی تھیں، آج ان کا ٹیسٹ تھا اور بہت لڑکیاں غائب تھیں، میں نے اس لیے تو چھٹی نہیں کی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ مسز واحدی ہاسی خوفناک تھیں اور ان کی ناراضی کا مطلب تھا کہ اگلے کئی دن کالج میں اپنی کم بختی کو دعوت دیے رکھنا۔ اوپر سے سمیہ ڈرا ڈرا کر دم نکالنے کا فریضہ انجام دینے کے لیے تھی۔ وہ تو یہی سمجھیں گی نا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی بھی جواز ناقابل قبول ہوتا ہے، اور ویسے بھی آج کل کے سارے ٹیسٹ ہیں بھی اہم، امتحان قریب آ چکے ہیں، اسی بہانے تیاری بھی ہو رہی ہے اور پیپرز کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا۔ چائے کا کپ اس کے نزدیک رکھ کر وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ سمیہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، شاید اسے صبح کالج چلے جانا چاہیے تھا، ٹیسٹ کی تیاری بھی بہت اچھی کی ہوئی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے چپ چاپ سی ہو کر یہی سوچے گئی، اصل میں تم پڑھائی میں کبھی بھی سنجیدہ ہو ہی نہیں پاتی ہو، ورنہ یہ بھی کوئی بات ہے؟
دادی کی ضعیفی ہے، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے ان کے ساتھ، اور تم کون سی ڈاکٹر ہو؟ دیکھ بھال تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میری تو صبح فکر کے مارے آنکھ بھی اتنی جلدی کھل گئی تھی کہ بیٹھ کر دوبارہ سارا ٹیسٹ دہرا لیا۔ کیسا ہوا؟ زیادہ مشکل تو نہیں تھا؟ بقیہ ساری باتوں کو انسنا کر کے وہ پوچھنے لگی تو سمیہ کے چہرے پر بڑی فاخرانہ سی مسکراہٹ ابھری۔ میرے لیے تو مشکل نہیں تھا، ہاں ویسے زیادہ تر لڑکیوں کا منہ اترا ہوا تھا۔ مستقل ادھر ادھر سے پوچھ رہی تھیں، لیکن مسز واہدی کے ٹیسٹ میں تو نقل کرنا بھی ناممکن سی بات ہے۔ شکر ہے مجھے تو کسی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ روما نے تعریفی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً اس قابل تھی کہ خود پر ناز کر سکے۔ پچھلے چند سالوں سے وہ پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ میٹرک بورڈ میں وہ ٹاپ 10 میں رہی تھی۔ اس کے بعد انٹر کے امتحانات میں وہ اپنے کالج میں پہلی پوزیشن لے چکی تھی، اور اب گریجویشن کا یہ آخری سال۔ سبھی کو یقین تھا کہ وہ کئی مارک کا سر انجام دے گی۔ روما کو خود پر فخر ہوتا تھا کہ سمیہ اس کی سب سے قریب ترین دوست ہے۔ تم چائے بہت اچھی بناتی ہو۔ گرم چائے سے گھونٹ بھرتے ہوئے سمیہ نے تعریف کی۔ روما نے ہلکے سے سر ہلایا۔ یہ تعریف وہ اکثر ہی سن لیتی تھی۔ ابا، ہارون بھائی اور گھر میں کوئی نہ کوئی آنے جانے والا ضرور اس کی بنائی چائے کی تعریف کر ہی دیتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ خوش بھی ہو جاتی تھی، مگر اب اس کے خیال میں یہ کوئی ایسی قابل تعریف بات نہیں رہی تھی۔ نہ تو چائے بنا لینا ہی کوئی ایسی انوکھی بات تھی، اور نہ ہی اچھے کھانے پکا لینا، یہ بھی دادی کی ڈالی ہوئی بات تھی۔ عموماً سبھی پکا لیتے ہیں، اصل کام وہ تھا جو سمیہ کر رہی تھی۔ اپنے نامساعد حالات کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی جدوجہد، اور رومانہ کو پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لے گی۔ اب مجھے دیکھو، اگر یہی سوچ کر کالج نہیں جاتی کہ امی کے اوپر بہت کام ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتی، بس وقتی آرام ہی ملتا نا۔ لیکن آج اگر میں پڑھائی کو فوقیت دے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کل میں اپنے والدین کو ایک بہترین آرام دہ زندگی دینے کے قابل بن جاؤں گی۔ وہ ذرا بھی جذباتی ہوئے بغیر غیر جانبدارانہ تجزیہ کرتی تھی، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ تمہارے ساتھ ایسے کوئی کمپلیکسز نہیں ہیں، اسی لیے تمہارے لیے پڑھائی اتنی اہم ہے بھی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میرے لیے بھی اپنی اسٹڈی اہم ہے۔ بات صرف ٹیچر کی ہے، بات صرف نیچر کی ہے۔ میں پریشان جلدی ہو جاتی ہوں۔ اس بار روما نے تھوڑا سا برا بنا کر کہا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو۔ آج یاسمین اپنے نکاح کی تصویریں لائی تھی، بڑی زبردست تھیں۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق موضوع بدلا۔ اچھا؟ روما کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ سمیہ عام تو کیا، خاص طور پر بھی کسی کی تعریف کرنے کی عادی نہیں تھی، اور اسے بھی اکثر ہی ہر کسی سے بہت جلد متاثر ہو جانے پر ٹوکتی تھی۔ کیا دلہا بہت اچھا ہے؟ اس کی سوچ کی پرواز یہیں تک جا سکتی تھی۔ نہیں، دلہن کا سوٹ اور جیولری بہت شاندار ہے۔ دونوں ہاتھوں میں سونے کی کتنی ہی چوڑیاں، کڑے، اور جو سیٹ میچنگ سے اس نے پہنا ہوا تھا وہی نہ جانے کتنے لاکھ کا ہوگا۔ اچھا، اور دلہا کیسا ہے؟ وہ اب تک وہیں اٹکی ہوئی تھی، مگر سمیہ نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہیں۔ پہلے تو سبھی لڑکیاں سمجھیں کہ شاید امیٹیشن ہے، مگر جب یاسمین نے بتایا کہ سب کچھ پیور گولڈ ہے تو سبھی کو بڑی حیرت ہوئی۔ سمیہ کے لہجے میں بڑا گہرا رشک تھا۔ رومانہ سادگی سے مسکرا دی۔ حیرت کی کیا بات ہے؟ سارا شہر بھرا ہوا ہے جیولرز کی دکانوں سے، آخر ان میں جیولری بن رہی ہے۔ اسے کچھ بھی عجیب نہیں لگا تھا۔ دادی کے لاکر میں کتنے ہی بھاری بھاری سیٹ رکھے تھے، بے حد نفیس اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والے، کچھ دادی کے اور کچھ اس کی مرحومہ امی کے۔ مگر یہ بات کہنا بڑے ہلکے پن کا اظہار ہوتا۔ یہ عجیب نہیں کہ یاسمین کے لیے اتنا اچھا رشتہ مل کیسے گیا؟ ایسی کون سی خاص بات ہے اس میں؟ بتا رہی تھی کہ لڑکے نے اسے کسی شادی میں دیکھ کر خود پسند کیا ہے۔ ویسے پیاری تو بہت ہے یاسمین، ہماری کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ یاد ہے پچھلے سال کالج فنکشن میں اس نے سب سے زیادہ پرائز حاصل کیے تھے۔ رومانہ کے لیے کسی کی بھی تعریف کر لینا سب سے آسان کام ہوتا تھا، ہر ایک میں اچھائی کا پہلو ڈھونڈ لینا، اور یاسمین تو واقعی قابل تعریف تھی۔ سمیہ کو لاکھ دوستی کے باوجود اس سے یہیں آ کر اختلاف ہوتا تھا۔ پرائز تو خیر اسے اس لیے مل گئے تھے کہ لڑکیوں نے حصہ ہی بہت کم لیا تھا، ورنہ ایک بھی نہ مل پاتا۔ اس کے چہرے پر آئی طنزیہ سی مسکراہٹ نے روما کو یاد دلا دیا کہ خود سمیہ نے بھی پچھلے سال کسی چیز میں حصہ نہیں لیا تھا، ورنہ شاید وہی۔ بات تو ٹھیک ہے، اسے ویسے بھی بحث کرنا صرف دادی سے ہی اچھا لگتا تھا، اور سمیہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ خوبصورت ہونا اور چیز ہے، اور خود کو خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹ کرنا بالکل دوسری بات ہے۔
اور یہ دوسری بات پہلے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ یاسمین کی صرف شکل اچھی ہے، باقی بات چیت، ڈریس سینس، اٹھنا بیٹھنا، ان سب سے تو وہ بالکل ہی نابلد ہے۔ اب جب یہ سب سمیہ کہہ رہی تھی تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ رومانہ کو اس کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا اور کسی بھی شخص کے بارے میں اس کے کیے گئے تجزیے سے اختلاف کرنے کا کبھی سوال نہیں اٹھتا تھا۔ گھنٹہ بھر بعد جب وہ دادی کے بلاوے پر گھر واپس آ رہی تھی تو سمیہ بھی ساتھ ہی تھی۔ کچھ لوگوں کو بنا کسی کوشش کے اتنا کچھ مل جاتا ہے جو دوسرے لوگ ساری زندگی کی انتھک محنت کے بعد بھی نہیں پاتے۔ زمانے بھر کی آسانیاں ان کے قدموں تلے بچھی ہوتی ہیں اور خوش قسمتی کا یہ دروازہ خود بہت کھلتا ہے، یا اس کی کوئی خاص تکنیک ہے جو بر وقت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ مہندی کی گھنی باڑ والے راستے سے گزرتے ہوئے سمیہ نے زندگی سے جڑے اس فلسفے کی گرہ کھولنی چاہی، ورنہ بھلا یاسمین کیسے اس طرح سب سے آگے؟ چھوڑو بھی اس قصے کو۔ رومانہ کو یکدم ہی اس مستقل ہوتے ذکر سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں بوگن ویلیا کی جھاڑی پر لگے نارنجی پھولوں کے گچھے بڑی شوخی سے مسکرا رہے تھے۔ رومانہ کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ محرومیاں، مایوسیاں اپنی جگہ، مگر قدرت کے فیاضی سے بانٹی گئی خوبصورتی سب کا یکساں دل لبھاتی ہے، بس دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے۔ کچھ تو ہے جو خوش قسمتی اور مایوسی کے درمیان کا بھید ہے، سمیہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ان کی آنکھ بے سبب ہی کھلی۔ چند منٹ کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ واش روم سے وضو کر کے نکلیں تو لائٹ جلا کر ٹائم دیکھا، 3:25۔ عام طور پر وہ فجر سے پہلے ہی اٹھا کرتی تھیں۔ نماز سے پہلے تہجد کی عادت کافی پرانی تھی، مگر آج کل تو نیند جیسے کم سے کم ہی ہوتی جا رہی تھی۔ عمر کا تقاضا تھا یا دل کو یوں ہی فکر سی گھیرے رکھتی تھی۔ تہجد کے نفل پڑھ لینے کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت میں کچھ دیر مصروف رہیں۔ چشمے کا نیا نمبر لینے کے باوجود بھی نگاہ جلد ہی تکنے لگتی تھی۔ دن کی روشنی میں آسانی رہتی تھی، مگر ٹیوب لائٹ میں زیادہ دیر کچھ بھی پڑھنا محال ہونے لگتا تھا۔ سو جب بار بار آنکھوں میں پانی آئے گا تو انہوں نے مجبوراً کلام پاک بند کر دیا۔ فجر کی اذان میں ابھی بھی وقت باقی تھا۔ سردیوں کی لمبی کالی راتوں میں وقت کا کاٹنا ان کے لیے دوبھر ہونے لگا تھا۔ تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ دیر تک تو وہ کمبل میں ہی بیٹھے پڑی گئیں، پھر کچھ خیال آنے پر باہر لاؤنج میں چلی آئیں۔ وسیع و عریض لاؤنج سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں سے وہاں تک لگے ہوئے دبیز آرام دہ صوفے، بالکل سامنے لگا ہوا پلازما ٹی وی، آسائش کے کتنے ہی سامان تھے جو موجود تھے۔ اکا دکا جلتی اسپاٹ لائٹ ماحول کو بڑی سکون آمیز سی خوبصورتی بخش رہی تھی، مگر ان کے لیے سارے منظر میں کوئی دلکشی نہیں تھی۔ یوں ہی حالی حالی نگاہوں سے وہ یہ سب دیکھے گئیں۔ ایک طرف سے چوڑی سی سیڑھیاں اوپری منزل کی طرف بڑی خوبصورتی کے ساتھ بل کھاتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ان کی نظر یوں ہی اوپر کی طرف اٹھی اور پھر واپس آئی۔ کوئی آہٹ، کوئی سایہ تک نہیں۔ آسائشوں سے اٹا ہوا یہ گھر کیسی عجیب سی ویرانی میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ انہیں اکثر ہی کچھ ایسا لگتا تھا، حالانکہ وہ ناشکری نہیں تھیں اور نہ ہی وہمی۔ ایسے کسی بھی خیال پر وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بار معافی کی طلبگار بھی ہوئی تھیں۔ پھر بھی کچھ تھا جو پن کی طرح چبھتا تھا۔ شاید انسان ہے بھی بے صبرا، جو ہے اس کی قدر نہیں، اور جو نہیں ہے اس کی طلب میں سرگرداں۔ عمر کے اس آخری حصے میں ایک پرسکون آرام دہ زندگی گزارتے ہوئے جب وہ اپنی اولاد کی کامرانیوں سے بھی لطف اندوز ہو رہی ہیں، تو پھر چھوٹی موٹی باتوں کو اس طرح ذہن پر سوار رکھنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی، پر دل نے چھوٹی موٹی باتوں پر احتجاج ضرور ہی کیا۔ چند قدم آگے بڑھ کر وہ لاؤنج کے وسط میں آ کھڑی ہوئیں۔ تبھی انہیں باہر سے کسی گاڑی کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے بیرون کی طرف کھلنے والے گلاس ونڈو کی طرف آ گئیں۔ مین گیٹ یہاں سے خاصا دور تھا، اس لیے شاید وہ گیٹ کھلنے کی آواز نہیں سن سکی تھیں، مگر پورچ میں آتی گاڑی کو انہوں نے بخوبی دیکھا تھا۔ ساری پریشانی، ساری اداسی جیسے پل سے بھی کہیں چھوٹے وقفے میں غائب ہوئی۔ سوئچ بورڈ پر سے لاؤنج کی ساری روشنیاں کھٹاکھٹ چلتی چلی گئیں۔ بھاری قدموں کی آہٹ ان کے بالکل قریب آ کر تھمی۔ السلام علیکم امی، اتنی جلدی اٹھ گئیں؟
بڑی محبت بھری تشویش کے ساتھ وہ انہیں خود سے لگاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رفیہ بیگم نے لبریز ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ کئی دن کے مستقل کام کی تھکن اس کے چہرے پر تھی، مگر آنکھوں میں وہی نرم سا تاثر اور محسوس ہلکی سی مسکراہٹ جو اس کی دلکشی کو 1000 گنا بڑھاتی تھی۔ نظر لگ جانے کے ڈر سے وہ اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتی تھی۔ 3 دن کا کہہ کر گئے اور ہفتہ بھر لگا کر آئے ہو۔ اپنے دراز قامت بیٹے کے کندھے سے لگی، وہ اپنی عادت کے بالکل برخلاف تھوڑی سی خفا ہونے لگی۔ ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ ماں کتنی پریشان رہتی ہے، اتنا اکیلا پن۔ انہیں ایک دم ہی خیال آیا کہ وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا ہے، سو بات ادھوری چھوڑ دی، مگر اس کے لیے ان کی آدھی ادھوری بات ہی بہت تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ چیک اپ کے لیے گئی تھیں آپ 17 تاریخ کو؟ میں تو کام میں ایسا پھنسا کہ آپ سے پوچھنا بھی یاد نہیں رہا۔ حد ہے نالائکی کی بھی۔ انہیں ہاتھ سے سہارا دیتے ہوئے وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ رفیہ بیگم کو اندازہ تھا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، سو وہ اب مسکرا کر اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی جا رہی تھیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہو رہا مجھے، بس اب جب تم بہت دن گھر پر نہیں ہوتے تو پریشان ہو جاتی ہوں تھوڑی سی۔ وہ کچھ کہے بنا ان کے چہرے کو غور سے تکے گیا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ سچ سچ بتائیں۔ دھیمی آواز میں وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے انہوں نے جیسے تھک ہار کر نفی میں سر ہلایا۔ پتہ بھی تھا کہ وہ ان سے کتنی شدید محبت کرتا ہے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیوں اتنی غیر محتاط ہو جاتی تھیں۔ انہیں خود پر غصہ سا آنے لگا۔ کوئی تو بات ضرور ہوئی ہے، ورنہ آپ اس طرح پریشان نہیں ہوتی ہیں۔ میں کیا جانتا نہیں ہوں کہ آپ میں کتنا تحمل، کتنی برداشت ہے۔ اس کے لہجے میں آزردگی سی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکیں۔ دنیا بھر میں ایک وہی تھا جو انہیں ان سے بھی زیادہ جانتا تھا، اور وہی تھا جو ان کے لیے زندگی کا واحد سہارا تھا۔ اتنی گہری وابستگی میں کوئی بات کیسے چھپائی جا سکتی ہے بھلا؟ دل تو ان کا یہی چاہتا تھا کہ ایک ایک بات جو اس کی غیر موجودگی میں جھیلی جاتی ہے بلا کم و کاست اس کے گوش گزار کر دی جائے، مگر ایسا کبھی بھی وہ کر نہیں سکی تھیں، اور نہ ہی آئندہ کرنے والی تھیں۔ بڑی وجہ خود وہی تھا جس کے لیے جہاں بھر کی خوشیاں حاصل ہونے کی دعا انہوں نے پل پل کی تھی، مگر پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ ان کی دعاؤں میں یا پھر اس کے نصیب میں ہی گھاٹا لکھا تھا۔ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک محیط سا حالات تھا جس میں کچھ نہیں سوچتا تھا۔ آپ بتائیں پلیز، مجھ سے کچھ مت چھپایا کریں امی، آپ کا ہی بیٹا ہوں، آخر تھوڑی بہت برداشت تو مجھ میں بھی ہے۔ ان کی ٹینشن دور کرنے کے لیے ہی وہ مسکرایا تھا۔ چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر آرام سے باتیں کریں گے۔ انہیں موضوع بدلنے کے لیے یہی بہانہ سوجا تو اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ تبھی کسی عجیب سے احساس نے انہیں نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے سیڑھیوں پر شہوار کھڑی تھی، رات کے کپڑوں میں ملبوس۔ اس کی نگاہوں میں اتنی کاٹ تھی کہ فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی رفیہ بیگم کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ آ گئے تم اپنی عیاشیاں پوری کر کے؟ اس بار کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا تھا جو پورے 1 ہفتے گھر کا راستہ بھولے رہے ہو۔ رفیہ بیگم نے بے حد شرمندہ ہو کر سامنے کھڑے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے اور چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، نہ غصہ، نہ رنج، نہ شرمندگی۔ صبر کی کتنی ہی منزلوں سے گزر کر وہ اپنے اندر اتنی بے نیازی لا چکا تھا۔ اپنی حرکتوں پر تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے جو اس طرح منہ اٹھا کر واپس یہاں چلے آتے ہو؟ آخر پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے تم؟ اس کی بد زبانی کی کوئی حد نہیں تھی۔ گندے سے گندا الفاظ نوکے زباں پر آنے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ بارہا رفیہ بیگم کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اس وقت بھی ان کے صبر کی حد ختم ہونے لگی تو انہوں نے اسے ٹوکنا ہی مناسب سمجھا۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ شہوار، یہ کوئی وقت ہے اس ہنگامے کا؟ اتنے برے الزام لگاتے ہوئے کچھ تو شرم کر لیا کرو۔ شرم بھی میں کروں اور آپ لوگ؟ اس نے انگلی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا رات کے اندھیرے میں منہ چھپائے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور والدہ ان کی آوارہ گردی پر صدقے واری ہونے کو تیار ہیں۔ میں سب سمجھتی ہوں، آپ دونوں کی ملی بھگت، بیٹے کی عیب چھپانے والی مائیں آپ جیسے ہی۔ خاموش ہو جاؤ بس۔ اتنی دیر میں پہلی بار وہ قدرے زور سے بولا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ امی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہنا ہے مجھے کہو، جھیل رہا ہوں پچھلے پورے 8 سال سے تمہیں۔ ان کے پاس سے تیزی سے گزرتا ہوا وہ سیڑھیوں پر اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ تم جھیل رہے ہو مجھے؟
وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ پچھلے کئی برسوں کی بد مزاجی اس کے چہرے کی کرختگی میں بے پناہ اضافہ کر چکی تھی، اور اب جب کبھی وہ مسکرانے کی غلطی کرتی تھی تو وہ اس کے چہرے پر بڑا گہرا تضاد پیش کرتی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی شہوار کے چہرے سے نگاہ ہٹائی۔ غلط کہہ رہے ہو، جھیلا تو میں نے ہے تمہیں، اور تمہاری اس رنگین دنیا کو جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ تمہاری دھوکہ دہی پر میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، سیف الاسلام، کبھی نہیں۔ اس کی آواز شعلے برسا رہی تھی اور الفاظ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ جی لسنرز، ایپیسوڈ 1 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔